بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں مہوش شبیب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایک خوشگوار دن کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ دن کا آغاز بہتر ہو جائے تو پورا دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن کے معاملات جو ہیں وہ بہتر طور پہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور دن کو بہتر بنانے کے لیے موسم کی صورتحال، کیونکہ ونٹر میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہم گھر سے یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ شاید آؤٹ سائڈ موسم جو ہے وہ تھوڑا خوشگوار ہو، لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سردی کی شدت میں آج بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں بات کریں گے بلدیات کے حوالے سے۔ عرصہ دراز سے فیصل آباد میں بلدیات بحال نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کے پانی کے مسائل کے حوالے سے بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی، کبھی صفائی ستھرائی کے نظام پہ لوگ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بلدیاتی ادارے بحال ہو جاتے ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں جو مہینوں میں حل ہوتے ہیں وہ دنوں میں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ فائنلی اب بازگشت تو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، حد بندیاں بھی کر دی گئی ہیں، لیکن ان حد بندیوں پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا جب بلدیاتی ایکٹ 2025 آیا تب بھی مختلف جماعتوں کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ بہتر ہے، بہت سارے لوگوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ وہ تحفظات کیا ہیں آج کے پروگرام میں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملک کے حوالے سے بات کریں، کسی بھی ملک کی گروتھ کے لیے اکانومی کا صحیح ڈائریکشن میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم اگر سال 2025 کا انالیسس کریں، بزنس کمیونٹی یہ بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے اور ایکسپورٹ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ حکومتی سطح پہ ترجیحات یہ تھیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بیلنس کرنا ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، لیکن ہماری اکانومی آج کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ جی 11 بجے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سالگرہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کی سالگرہ والا سیگمنٹ بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج گولڈ کا ریٹ کیا ہے، سونا مزید سستا ہوا ہے یا مہنگا ہوا ہے، ڈالر جو ہے وہ اپنی قیمت پہ برقرار ہے یا اس کی قیمت میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں فیصل آباد کے موسم کی طرف، ہمارے ٹوڈیز ویدر کے سیگمنٹ کی طرف۔ گزشتہ 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ فیصل آباد میں چمک رہا ہے، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سردی کی شدت میں قدرے کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی سردی کی شدت برقرار ہے۔ شہری احتیاط کو لازمی فالو کریں۔ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مریم، بتائیے گا موسم کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، شہر فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں دھند کے بادل چھٹ چکے ہیں، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس شہر فیصل آباد میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل آباد میں گزشتہ کئی روز سے سورج جو ہے وہ اپنی ہلکی کرنوں کے ساتھ دن کا آغاز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا درجہ حرارت جو ہے وہ بھی قدرے بہتر محسوس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سردی کی شدید لہر تھی اس میں بھی کچھ بہتری آئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں کے اندر بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے بعد موسم مزید سرد ہو جائے گا۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری آنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب شہر فیصل آباد کے اندر آج 67 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے شہر فیصل آباد کا آج وہ 600 سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، اور آج فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 676 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور دھند کے علاوہ اس وقت شہر فیصل آباد کے اندر اسموک کے ڈیرے دکھائی دیتے ہیں۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، چشمے کا استعمال کریں، تاکہ خود کو فضائی آلودگی سے بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ مریم رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں کیونکہ عوام ڈائریکٹلی اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، اور جو ان کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ دنوں میں حل ہوتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عوام کی طرف سے ایک یہ بات ہوتی ہے، اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو ان کے نمائندے ہیں وہ ان کے مسائل کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بلدیاتی ایکٹ 2025 کے حوالے سے بات کریں، بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا ایکس ممبرس کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جانب سے کیا کیا تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے آج کے پروگرام میں۔ اور اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے رانا شاہد ریاض نے، سابق UC چیئرمین ہیں، آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شاہد صاحب آپ؟ جی الحمدللہ، جی اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا جی، اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے City 41 کے سینئر رپورٹر عبدالرحمان نے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عبدالرحمان آپ؟ آپ سنائیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ شاہد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جیسے میں آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہی تھی کہ فائنلی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے، کیا تحفظات ہیں؟
پہلے تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی کہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں، اور جو بلدیاتی الیکشن کروانے کے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ حد بندیاں بھی ہو گئی ہیں، وہ پروسیجر میں چل رہی ہیں، ان کا جو اعتراضات ہوں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو حلقہ بندیاں یوسیز کی وہ ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سال 2025 میں عبدالرحمن بڑی دفعہ یہ بات کی گئی کہ اگست میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں ہم نے بات کی کہ بلدیاتی انتخابات کا اب جو راستہ ہے وہ صاف ہو رہا ہے، لیکن اب فائنلی ہمیں لگ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے بڑی پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں بلدیاتی ایکٹ پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا، حد بندیوں کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے آتے رہے، کیا ریزنز دیکھ رہے ہیں، کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں؟ اچھا مہوش، گزشتہ روز نا الیکشن کمیشن کی جانب سے سفارشات بھجوائی گئی ہیں وفاقی حکومت کو کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، تو جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ فی الوقت ہونے چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق لوگوں کے اس میں ہوتے ہیں، بہت سارا بنیادی کام ہوتا ہے، تو یہ بڑی اہم سفارشات ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک امینڈمنٹ کی جائے الیکشن ایکٹ میں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو جب بھی بلدیاتی ادارے ختم ہوتے ہیں یا تحلیل ہوتے ہیں فوری طور پر جو ہے بالکل انتخابات کروا دیے جائیں۔ تو اس میں جو اہمیت کی جو بات ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو ڈیلے ہوتا ہے وہ خوفناک حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ڈیمیج کرتا ہے، تو اس میں جو بار بار ریپیٹیشن آتی رہی، تو جو تحفظات کی بات ہے، دیکھیں جو بھی حکومت بیٹھی ہے مرکز میں یا صوبے میں، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق نتائج نکلیں، اور یہ کسی نہ کسی حد تک ان کا جو ہے وہ رائٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہو کہ اوپر حکومت کوئی اور ہے، نیچے بلدیات کوئی اور ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ لڑائی ہے وہ جاری بالکل رہے گی۔ تو پھر یہ اس لیے حکومتیں اپنی مرضی کا ایکٹ انٹروڈیوس کرواتی ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ جیت کے ان کے بندے اسمبلی میں بیٹھیں اور وہ اپنا جو ہے وہ کام کرتے رہیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جماعت اسلامی بڑی پرانی جماعت ہے، تو ان کی جانب سے جو تحفظات ہیں وہ کافی حد تک ساؤنڈ ہیں، کلیئر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روشنی میں انتخابات پھر تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے، جو بھی لولا لنگڑا سیٹ اپ ہو، اس میں اوکے کرتے ہوئے اس میں انتخابات کی جانب جانا چاہیے، حکومت کو مجبور کرنا چاہیے، احتجاج اس بات پہ ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو جائے، نہ لیکن کہ رکاوٹ بلدیات ہو۔ کے ماہر یہ بات کہتے ہیں کہ بیوروکریسی طاقتور ہو جائے گی، ایسے نظام کو ہم کس طرح سے مان لیں جہاں پر ہمارے پاس رائٹ ہی نہیں ہوں گے، ہم نے ایک کام کروانا ہے، فار ایگزامپل ایک گلی محلے کا مسئلہ حل کرانا ہے، ہمیں بیوروکریسی کے پاس جانا پڑے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہی سسٹم جو کہ بلدیات کے ہونے سے تھا یا نہ ہونے سے تھا وہ ایک ایکول ہی ہمیں نظر آئے گا، یہ کہتے ہیں بلدیاتی نمائندے۔ بس فرق تو پڑتا ہے، دیکھیں اب جو کام چیف آفیسر کر رہا ہے، جو کام کمشنر ڈویژنل کمشنر کر رہا ہے، وہ سارا کچھ میئر کی اتھارٹی ہوگی، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو، اس کے پاس اربوں روپے کے فنڈز ہوں گے، اس کے پاس اسٹریٹ لائٹس کا کام ہوگا، پیدائش اموات کے سرٹیفکیٹس ہوں گے، واٹر فلٹریشن پلانٹس ہوں گے، اس کے علاوہ جو سلاٹر ہاؤس ہیں، تو اس طرح سے اگر میں گننے پہ آؤں تو وہ کتنے کام ہیں جو کر سکتا ہے۔ کچھ کام ہے جو اس کے انڈر نہیں ہوں گے یا براہ راست، جیسے یہ امن و امان کی صورتحال ہے، بیوروکریسی کے کچھ معاملات ہے، ریونیو کے معاملات ہے، دیگر چیزیں ہیں، واسا ہے یا پی ایچ اے، یہ کئی چیزیں براہ راست اس کے ساتھ نہیں ہوں گی، لیکن بہت سارے کام اس کے پاس ہوں گے، وہ کر کے اپنی ریپوٹیشن بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ جو یو سی کی سطح پہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کا سرٹیفکیٹ، بالکل جو مرے ایک جانے بہت والے کا چیلنجنگ سرٹیفکیٹ، کام ہوتا ہے یہ۔ سڑک کا پیچ ورک، اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ، باقی سارے کام سیکنڈری ہیں، یہ پرائمری ہیں میونسپل سروسز جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کا کوئی سامان اٹھا کے لے گئے، وہ واپسی، تجاوزات کا مسئلہ ہے تو وہ حل کروانا، تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو کافی حد تک اس کے انڈر ہے، براہ راست اسی کے انڈر ہوں گے، تو اس سے وہ اپنا کافی بہتر اپنی ریپوٹیشن بھی بنا سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے۔ باقی جو بیوروکریسی ہے وہ جب پھر میئرز، دیکھیں 5 ٹاؤن کارپوریشنز ہیں، 5 میئرز ان کے ساتھ 10 ڈیپٹی میئرز، اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتفاق ہے، ان میں یونٹی ہے، تو پھر کوئی بھی بیوروکریسی، کوئی بھی پولیس ان کو نہ نہیں کر سکے گی نا، یونٹی بالکل اسی ہوگی طرح سے، تو وہ اپنا کام کروا لیں گے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے بڑا۔ بالکل اسی طرح سے۔ شاہد صاحب آپ کے کیا تحفظات ہیں اگر ہم بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے بات کریں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی ایکٹ 2025 انٹروڈیوس کروایا ہے یہ رائٹ سمت میں لے کر جا رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں تو اس پہ بڑا اپٹیمسٹک ہوں کہ اس میں کوئی تحفظات ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے تحفظات دوستوں کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں،
لیکن ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جیسے رحمان بھائی بتا رہے تھے کہ اگر ایک ہلکا پھلکا سا بھی کوئی لنگڑا لولا سا بھی نظام ہو لیکن پھر بھی اس کے اثرات عوام تک پہنچتے ہیں, عام بندہ اس سے ضرور مستفید ہوتا ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ میونسپل جو فیسلٹیز ہیں یا میونسپل کے جو کام ہیں وہ ان میں سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی تو ٹوٹل بیوروکریسی ہے, ایک سنگل سرٹیفکیٹ سے لے کے سڑک بنانے تک ٹوٹل بیوروکریسی کرپشن کرتی ہے. وہ نیچے ایک نائب کا صد ہو, سیکٹری ہو یا اس کے اوپر جو بھی عملہ ہو, وہ سب لوگ اپنی من مرضی کرتے ہیں. لیکن جب بلدیاتی نمائندے آ جاتے ہیں تو اس وقت کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ رسپانسبل ہوتے ہیں, بالکل ان کو جواب دہ ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان کی رکاوٹ آتی ہے, بیوروکریسی کو کام کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے دوبارہ عوام میں جانا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو لے کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کرتے ہیں, تو اسے ڈیفینیٹ رزلٹ بھی آتا ہے. لوگوں کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, لوگوں کو کام بھی ملتے ہیں. صفائی کے مسائل جیسے رحمان بھائی نے کافی ڈیٹیل بتایا, وہ سارے کام ان میں بڑی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے. شاہد صاحب آپ دیکھیں کہ عرصہ دراز سے فیصل آباد میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہوئے, کیونکہ آپ یو سی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا یا اداروں کا نہ ہونا اس شہر کے لیے ماضی میں کتنا نقصان دہ ثابت ہو چکا ہے؟ یہ بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے جی. دیکھیں بلدیاتی ادارے جب ہوتے ہیں نا تو علاقے ڈیولپ ہوتے ہیں, گلیاں محلے بنتے ہیں, لوگوں کے جو بیسک کام ہوتے ہیں وہ تیزی سے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں تو شہر کا صرف مرکزی حصہ یا شہر کے جو قریب ترین علاقے ہیں وہ ڈیولپ ہیں. ابھی بھی تھوڑے سے ہٹ کے جائیں شہر سے تو ابھی بھی بڑی پسماندگی ہے, ابھی بھی سیوریج کے مسائل ہیں, ہمیں پینے کا پانی نہیں مل رہا, صفائی کے مسائل آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب بلدیاتی ادارے بنے ہیں تب شہر جو ہے نا وہ اوپر گئے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ان کا انفراسٹرکچر بھی کافی بہتر ہوا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے حل ہوئے ہیں, لوگوں کو آسانیاں ہوئی ہیں. دیکھیں گلی محلہ بنتا ہے, وہ ایک علاقہ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک سوسائٹی بنتی ہے, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ چلتا ہے. ابھی تک تو بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے سرٹیفکیٹ کے لیے دفتر بالکل کہاں رجوع کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں, بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اتنے ایفیکٹ نہیں ہے, لیکن جو لوگ ان مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں, عبدالرحمٰن آپ ان کی جو مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے سیوریج کا مسائل ہے, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی مکس ہو رہا ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں شکایتوں کو ریزالو کرنے کے لیے شہریوں کے پاس ایک فورم آ جاتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بلدیاتی جو نمائندے ہیں اور بلدیاتی انتخابات ہیں یہ کسی بھی جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں, کیونکہ عوام کو براہ راست یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے سے بات کریں اور اپنے شہر کے مسئلے مسائل کو بتائیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسٹریٹس کے حوالے سے بات کریں, محلوں کے حوالے سے بات کریں, اسٹریٹ لائٹس خراب ہوتی ہیں, سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہوتا, کہیں پر نالیاں بنانے والی ہوتی ہیں, تو ایسے میں بلدیاتی نمائندے اگر موجود ہوں گے تو مسئلہ بڑی بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. فردر بھی اس پہ بات کریں گے, وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے فیصل آباد میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہری یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. عبدالرحمٰن, بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد آپ فیصل آباد کی سچویشن کو کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں ڈیولپمنٹ کی اسکیم چل رہی ہیں, اس سے پہلے کچھ سال 1.5 سال کا یا 2 سال کا گیپ رہا ہے. تو بلدیاتی ادارے جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو لوگوں کی اگر محلے میں اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے تو وہ چیئرمین کے پاس چلے جاتے ہیں, میئر کے پاس چلے جاتے ہیں, ڈپٹی میئر کے پاس. سڑک ٹوٹی ہے تو وہ اپنا مسئلہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. پھر فنڈ آئے ہوتے ہیں, لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. اب جو فیصل آباد کو اگنور کیا گیا پچھلے 2-3 سال میں, تو ان کمشنر نے یا ایڈمنسٹریٹر نے یا سی او نے ووٹ نہیں لینے, وہ آئے اپنی نوکری کی اور چلے گئے. ابھی یہاں پر اچھی ٹیم آئی ہے, وہ کام کر رہی ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ نہ بھی کرتے تو یہ ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ لیکن جو بلدیاتی نمائندگان یا جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں, ایم پی ایم این ایز, ان کے لیے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کام نہ ہوا تو کل کو ووٹ کیسے مل رہا ہے. تو وہ ووٹ کے ڈر سے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں.
پھر کارپوریشن کے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں لوگوں کے وہ بہتر انداز میں حل ہوتے ہیں. پبلک پھر ان کو تو ایک حساب سے تو یہ سرکار کے مفت کے نوکر ہوتے ہیں. کوئی بھی ان کو سروسز دے دی جائیں تو وہ بہتر انداز میں یہ ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں تک, اس کو بہتر انداز میں حل کرتے ہیں. فنڈ کی اچھے سے یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. ابھی دیکھیں کارپوریشن فنڈس لگا رہی ہے تو یہ اربوں روپے کے فنڈس ہیں. اب اس میں کوئی خود برد ہوتی ہے, کوئی ٹھیکیدار 2 نمبری کرتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ناقص مٹیریل ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو ہے بھی ہے وہ کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن جب بات آتی ہے سیاسی نمائندگان کی تو وہ جو بھی اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ وہ 10 لاکھ کے فنڈ سے 11 لاکھ بھی لگوا دے تو لوگ کہتے ہیں یہ کھا گیا. تو اس لیے وہ بڑا نا اس ٹچی بھی ہوتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں لگ جائے ورنہ عوام اس کی وارڈ لگا دے گی. تو یہ بیوروکریٹس کو یہ ڈر نہیں ہوتا. بالکل. اور ایک احتساب کا جو اور شفافیت ٹرانسپیرنسی ہے نا یہ یقینی بنا دی جاتی ہے. شاہد صاحب اگر حد بندیوں کو دیکھیں تو آپ ان حد بندیوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, جیسے ضلع کونسل کو ختم کر دیا گیا ہے, اب میونسپل کمیٹیز بنا دی گئی ہیں, تحصیل کونسلز بنا دی گئی ہیں. اس کے بعد کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی پہلی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی یہ جو کہا ہے کہ رحمان بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ پیسے لگا دیتے ہیں تو اس میں کرپشن کے بڑے جو نا احتساب کا عمل ہوتا ہے. دیکھیں ابھی فرد واحد ہے فیصل آباد پہ, ایک سی او ہے یا ڈی سی صاحب ہے یا کوئی بھی بیوروکریٹ ہے بڑا, وہ سنگل پرسن ہے, اپنی مرضی سے پیسے لگاتا ہے جدھر چاہتا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جو بلدیاتی نظام ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو نچلی سطح سے لے کے اوپر تک لوگ ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, ان کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. تو وہ یہ کرپشن کے جو نظام ہے نا اس میں بڑا کنٹرول ہوتا ہے. یو سی لیول پہ بھی چلے جائیں, جیسے رحمان بھائی نے کہا کہ 10 لاکھ کا کام ہے 11 لاکھ لگوائیں, لوگوں نے کہنا ہوتا ہے لیکن کام ہوتے ہیں. اسی طرح ٹاؤنز میں کارپوریشنز میں لوگ کام کرتے ہیں, کام ہوتا بھی ہے. اب دوسرا جو حد بندیوں والا آپ کا جو سوال ہے اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں فیصل آباد بڑا شہر ہے, پنجاب کے بڑے شہر میں آتا ہے وہ, اس کو اب انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو میری نظر میں تو یہ بہتر ہوگا کہ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے, زیادہ سرو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک میئر یا 3 ڈپٹی میئر کے بجائے اب 15 لوگ ہیں جو شہر کو سرو کریں گے, تو ان میں ان سب کا حصہ ہوگا, سب کا رول ہوگا, تو بڑے اچھے لوگ بھی آتے ہیں. شاہ صاحب اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اختلافات کو لیوریج کہیں نہ کہیں مل سکتی ہے؟ 5 لوگوں کا ایک ہی پیج پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اختلاف جو ہے وہ تو سیاست کا حسن ہے نا. تو اختلاف ہوگا تو ایک طرف اختلاف ہوتا ہے تو دوسری طرف کام کرنے کا جذبہ بھی تو آتا ہے نا انسان میں. اگر اختلاف ہوگا 5 لوگوں میں تو کام بھی تو ہوگا نا. ہر بندے کا ایک پازیٹیو کمپٹیشن بھی ہوگا ہر ٹاؤن کا کہ کون سی ٹاؤن زیادہ کام کرتی ہے. 5 ٹاؤن جو ہیں ان میں پازیٹیو کمپٹیشن کو بھی دیکھیں ہم, تو ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹاؤن ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لیے زیادہ سرو کریں, زیادہ کام کریں, زیادہ اپنے علاقے کو بہتر کریں. تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لوگوں کا اس طرح زیادہ فائدہ ہو جائے. بالکل اسی طرح سے پازیٹیوٹی ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہے. عبدالرحمن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ضلع کونسل ختم کر دیا گیا اس ایکٹ میں, تحصیل کونسلز اس میں شامل کر دی گئی ہیں, میونسپل کمیٹیز ہیں, تحصیل کی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا کام ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر پارٹی جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کیوں کر رہی ہیں؟ کیا دیہی علاقوں کو اور شہری علاقوں کو یکساں نمائندگی نہیں دی گئی؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ویسے دیکھیں یہ جب اس سے پہلے حکومت نے اپنا بلدیاتی ایکٹ لگایا تھا تو تب نون لیگ تنقید کرتی رہی تھی. یہ اپوزیشن کی جو ہے وہ ایک اپوزیشن ہوتی اسی لیے کہ وہ تنقید کرتی رہے, چاہے نظام اچھا ہے برا ہے. اس میں یہ آپ کی بات درست ہے کہ ضلع کونسل ختم ہے, شہر کا جو مین اسٹرکچر ماڈل ہے وہ ختم ہے, کہ اس میں کسی بھی جگہ پہ ہم کو لارڈ میئر کا تصور نہیں ملتا, ٹاؤن کارپوریشنز ہے. لیکن چلیں جیسا بھی ہے, پہلے یہ 2021 میں ختم ہوا ہے, یہ 5 سال ہو گئے, اس کے بغیر چل رہا ہے. اب جیسا بھی لولا لنگڑا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں بہتر ہی ہوگا نا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی بعض اوقات اپوزیشن پارٹیز یا کوئی بھی پارٹی جان بوجھ کے بھی پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہے کہ تاکہ یہ ڈیلے ہو جائے. تو یہ ہونا چاہیے, اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تو باقی جو تفضات والی بات ہے جب وہ آئے گا تو مزید اس میں پھر چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. پھر اگر وہ بہتر ڈیلیور کرتا ہے تو حکومتیں ان کو مزید اسٹرینتھن کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں بیوروکریسی کو کہنا ہوتا ہے کہ
ان کے ساتھ مل کے چلیں یا ان کو کامیاب بنائیں تو وہ کامیاب بنا دیں گے. جب گورنمنٹ کو لگے گا کہ یہ کامیاب نہیں بنانے چاہیے تو وہ کہہ دیں گے وہ کامیاب نہیں بنائیں گے. تو یہ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ اب اس میں مزید کوئی رکاوٹ نہ ڈال دی جائے نا, مزید کوئی, جیسے 2021 کے بعد 5 سال ہونے کو ہے تو 5 سالوں میں نہیں ہوئے, مزید 1-2 سال کا ڈیلے نہ ہو جائے. الیکشن ہونے چاہیے, اسی سال ہونے چاہیے, پوری اسٹرگل کرنی چاہیے کہ ابھی جو حد بندیاں ہیں یہ 24 جنوری تک مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو سارا ڈیٹا ٹرانسفر کر دیں گے کہ یہ ہم نے مقامی حکومتیں بنائی ہیں. جیسے فیصل آباد میں 14 میونسپل کمیٹیز ہیں, 5 تحصیل کونسلز ہیں, 5 ٹاؤن کارپوریشنز ہیں, 2 میونسپل کارپوریشنز ہیں, تو یہ تقریباً 26 مقامی حکومتیں بنتی ہیں جو لوکل گورنمنٹس فیصل آباد میں بنائی گئی ہیں. اسی طرح سے جو اس میں نمائندگان ہوں گے, 90 لاکھ آبادی ہے تو کوئی 360 کے قریب یو سیز بنے گی اور کوئی 4600 کے قریب کونسلرز اس میں سامنے آئیں گے. تو یہ ایک بڑا پھر ہمارے 5 میئرس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم خبریں گردش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ فیصل آباد کو 5 میئر ملیں گے, تو آپ ان 5 میئر کے رولز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے بات کی کہ بہت سارے لوگ یہ شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں, یہ ڈاؤٹ فل ہیں کہ کیوں نہ کہیں اختلافات نہ ہو جائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی آئیں گے 5 سال اس علاقے میں یا اس ایریا میں فیصل آباد میں بلدیات بحال نہیں ہوا, تو اس شہر کو دوبارہ سے آرگنائز کرنا, ایک ساتھ لے کر چلنا, ایک پیج پر لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں 2-3 طریقے کے سیٹ اپ چل رہے ہوتے ہیں, جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہے, جیسے پروونشیل گورنمنٹ ہے, ضلعی حکومت ہے. تو یہ بیسیکلی لوکل باڈیز, یہ ضلعی حکومت ہی ہوگی کہ یہاں پر جو ٹاؤن ہے, ٹاؤن کارپوریشنز ہے, فرض کریں مدینہ ٹاؤن ہے, یہاں پر سمن آباد ٹاؤن ہے, اقبال ٹاؤن ہے, جناح ٹاؤن ہے, لائل پور ٹاؤن ہے, تو وہاں پر اس کے جو متعلقہ میئرز ہوں گے وہاں پر انچارج ہوں گے. فیصل آباد میں کارپوریشن کے پاس یا ٹوٹل جو لوکل باڈیز ہیں ان کے پاس 1 ارب روپے کا فنڈ ہے, تو وہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اسی طرح سے ان کا جو اپنا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے, دیکھیں ایکسائز ٹیکس اکٹھا کر کے کارپوریشن کو دیتا ہے, تو پھر وہ جس علاقے سے جتنا ہوگا پورشن وائز اس میں تقسیم ہو جائے گا. پھر ان کی اپنی ٹیکسیشن ہوتی ہے, بلڈنگ برانچ کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں ان کو, دیگر کئی طرح کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سارا کا سارا پیسہ بھی ان کے پاس آ رہا ہوگا. حکومت بھی ڈیولپمنٹ کی مد میں ان کو پیسہ دے رہی ہوگی. تو اس میں جو تقسیم ہے وہ ایسا کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی, اس کے بعد سارا کچھ سمجھ آ جائے گی کہ یہ حصہ اس کے انڈر ہے, یہاں پر یہ متعلقہ ایموز ہوں گے, یہاں پر یہ محکمے ہے, یہ محکمے ان کو ڈیل کریں گے, کس طرح سے کریں گے, اور اگر کوئی اپر لیول کا مسئلہ ہے تو وہ اس طرح سے ڈیل ہوگا. پھر جب 1-2 میٹنگس ہو جائیں گی کہ جس میں جو سینئر ہوگا وہ سارا ڈسٹرکٹ انچارج ہوگا یا اس میں کوآرڈینیٹر ہوگا, اس کے نیچے جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ سیکٹری ہوگا, تو 2-3 میٹنگز میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بالکل بلدیات بحال ہوتی ہے اگر, تو اس میں نا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. تمام لوگوں کو اگر ایک پیج پہ ہوں گے اور اختلافات اگر ریزالو کرنے کے لیے کلیئر اسٹریٹجیز اور پلاننگز ہوں گی تو یقیناً یہ شہر ترقی کرے گا. شاہد صاحب, آپ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بلدیاتی ایکٹ 2025 میں؟ دیکھیں جی, مجھے تو یہ بڑی خوشی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. الیکشن ہوں گے تو لوگوں کا جو مسائل ہیں وہ حل ہونے جا رہے ہیں. یہ پنجاب گورنمنٹ کی مہربانی ہے. یہ جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے, دیکھیں 9 کونسلر تو جیتیں گے, ڈائریکٹ لوگ الیکٹ کریں گے, لوگ 1 پہلے سے 9ویں نمبر تک کا کونسلر ہو جائے گا, جس کو لوگ لائک کریں گے, جو اچھے ہوں گے, جو لوگوں کے پسندیدہ ہوں گے, جو کام کرنے والے ہوں گے, وہ ڈیفینیٹ وہ لوگ آگے آ جائیں گے. اس کے بعد پھر چیئرمین اور وائس چیئرمین کا جو انتخاب ہے, جو 9 لوگ آتے ہیں, امید ہے اس میں کافی نئے چہرے آئیں گے. جو نئے چہرے آتے ہیں ان میں سے پھر پارٹی کا بھی ہے اس میں رول کہ پارٹی جوائن کرنی ہے, اس میں پارٹی بھی ہماری اس میں کینڈیڈیٹ اپنے دیں گی. ان 9 میں سے جو زیادہ کام کرنے والا, جو پارٹی کے ساتھ اچھا ہے, لوگوں کے ساتھ جس کی ریپوٹیشن اچھی ہے, علاقے میں جس کا فیم ہے, اس کو پھر ڈیفینیٹ پارٹی بھی ابلائج کرے گی. تو اس پہ پھر ذمہ داری بھی آئے گی, اسی طرح کہ انہوں نے کام کرنا ہے, چیئرمین اور وائس چیئرمین. یہ ایک بڑا اچھا خوبصورت سا نظام بننے جا رہا ہے. تو جیسے رحمان بھائی کہہ رہے تھے کہ نظام ہے, میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو وقت کی ضرورت ہے نا, وہ یہ کہ بلدیاتی نظام بنے, بالکل بننا ضروری ہے, اس کا تسلسل ضروری ہے. یہ چینجنگ تو آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی, اس میں چلتی رہے گی. لیکن جیسے
فیڈرل گورنمنٹ نے کو لکھا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یہ اس کا تسلسل یقینی بالکل، بنائیں، یہ اس کو بہت آئین ضروری ہے۔ میں جس طرح ہمارے جو پارلیمنٹ کا نظام ہے کہ جیسے تحلیل ہوتی ہے یا اپنی مدت پوری کرتی ہے اس کا ٹائم ٹیبل کے مطابق دوبارہ سے نظام پھر بحال ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بلدیاتی جو لوکل باڈیز ہیں ان کو بھی اسی پیٹرن پہ لے کے آنا پڑے گا، پھر اس میں چینجنگ ہوتی رہے گی۔ دیکھیں ہمارے ابھی تو تسلسل ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہم نے دیکھا کہ یہ پریکٹس اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں شہریوں کے دن بہ دن حل ہونے کے بجائے اس میں اضافہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ فردر بھی بلدیات کے حوالے سے بات کریں گے، وقت ہوا بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ عبدالرحمن، بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی وائس چیئرمین اور چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس انتخابات کو جماعتی ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ غیر جماعتی ہو۔ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آیا جو طریقہ کار اس ایکٹ میں اپنایا گیا ہے کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کو جو نمائندے منتخب کردہ کاؤنسلرز ہیں وہ منتخب کریں گے، کیا یہ شفافیت ہے یا کہیں نہ کہیں ہارس ٹریڈنگ کے عمل کو کہیں نہ کہیں دعوت دے رہا ہے؟ اچھا محوش، یہ نیم غیر جماعتی ہے، نیم سا جماعتی ہے۔ جیسے مطلب کونسلر منتخب ہو گئے 9، تو اس کے بعد جو بھی چیئرمین بنے گا یا وہ کونسلر ہے 1 مہینے کے اندر اندر اپنی پارٹی جوائن کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر وہ پارٹی نہیں جوائن کرتے تو پھر آزاد کنسیڈر ہوں گے۔ تو یہاں پہ دوسرا مرحلہ وہ جماعتی کا آ گیا، اس میں پہلا مرحلہ غیر جماعتی کا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر وہ جماعتی کریں گے تو پھر شاید ان کے لیے مسئلہ ہو، جب وہ جیت جائیں گے تو ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات ہارس ٹریڈنگ کی، تو یہ پورے پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو بھی بندہ حکومت میں بیٹھا ہے نا، وہ نیچے اس کے بندے جیتنے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ سے جیتے یا میرٹ پہ جیتے یا جیسے بھی جیتے۔ جب مشرف بیٹھا تھا تو نیچے اس نے سارے اپنے ٹاؤن ناظم بنوائے تھے۔ تو یہی طریقہ، کیونکہ اگر وہ مخالف گروپ کے بن جاتے، اوپر مشرف ہے نیچے نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے کامیاب ہو جاتے، پھر وہ سیٹ اپ چلنا نہیں تھا۔ ایک آدھ جگہ پہ نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ہوا بھی کامیاب، لیکن جتنی بھی اہم سیٹیں تھیں وہ سارے کاف لیگ کے بنے تھے، تو تبھی یہ کامیاب سیٹ اپ چلا تھا۔ تو یہ بلدیات کی کامیابی اسی میں ہے، یا تو یہ باقی دنیا کی طرح انڈیپینڈنٹ ہو جائے نا، جیسے امریکہ میں ہے وہ میئر بنا ہے ہمدانی نیو یارک میں، تو اس کو ٹرمپ کا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سسٹم الٹ ہے، یہاں پہ سارا کچھ جو ہے وہ چیف منسٹر کے ڈسپوزل پہ ہے، وہ جب چاہیں ان کو ختم کر دیں، بحال کر دیں۔ اگر موجود بھی ہوں تو اگر ان کے فنڈز روک لیں تو پھر بھی وہ ایک طرح سے جو ہے وہ انیکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس فنڈز ہی نہیں ہونے، جب وہ فنڈز لگا ہی نہیں پاتے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے بالکل نا۔ اسی طرح سے شاید صاحب جیسے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ایکٹ میں نا بیوروکریسی ہمیں زیادہ طاقتور نظر آتی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی ادارے بحال ہو جاتے ہیں تو بیوروکریسی اور بلدیاتی نمائندے آپس میں کس طرح سے اپنی کنورسیشن، کس طرح سے اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ یا عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اگر ہم ماضی میں بھی بات کر لیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ بیوروکریسی اور بلدیاتی نمائندے ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ دیکھیں جی، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بلدیاتی ادارے بحال ہوتے ہیں تو جو بیوروکریسی ہے ان کے لیے تو ابھی مشکل ہے، کیونکہ وہ ابھی اپنی من مرضی سے اپنے طریقے سے جو ان کے اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بلدیاتی نمائندے آتے ہیں تو پھر ان کو ایکسرسائز کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوچھتے بھی ہیں، ان کو بتانا بھی پڑتا ہے، اعتماد میں بھی لینا پڑتا ہے۔ لیکن جمہوری طور پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ہے کہ ایک کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، ایک فضا بنانی پڑتی ہے جس سے ہم وہ بہتری کی طرف جا سکیں، کام کر سکیں، لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ لیکن یہ جو ہے نا ہمارے ملک میں جو بیوروکریسی ہے وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ انہوں نے شروع سے اب تک بیوروکریسی نے یہی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہم پہ نہ آئیں، بلدیاتی ادارے جو ہیں، بلدیاتی نمائندگان ہیں، یہ ہمارے اوپر نہ آئیں، ہم اپنی مرضی سے۔ تمام ایم اوز جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، سی او صاحب بھی یہی، ان کی بھی سوچ ہے کہ یہ جو ہے بلدیاتی ادارے ہم نہ آئیں، یہ ہمارے اوپر نہ بیٹھے، ہم اپنی مرضی سے کام کریں۔ لیکن بلدیاتی ادارے بحال ہونے
چاہیے بحال ہونے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کام کرنا پڑے گا. جو ہمارے میونسپل کے افسران ہیں، میونسپل افسران ہیں یا سی او صاحب ہیں، ایک کمیونیکیشن بنانا پڑتا ہے. جب یہ بن جاتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے. بالکل، جب ایک لائزون بن جاتا ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے، شہر کی ضروریات سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. عبدالرحمن، اس شہر کا ایک پرانا مسئلہ ہے پارکنگ کا مسئلہ. اگر بلدیات بحال ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عرصہ دراز سے اس شہر کو پارکنگ پلازا نہیں ملا، پارکنگ کا نظام نہیں بہتر، اس مسئلے کو ہم کوپ اپ کر سکیں؟ دیکھیں، اس کا بلدیات سے سچ کوئی ہے نہیں تعلق، ہے تو یہ بلدیاتی سبجیکٹ ہی، لیکن اب اس کو علیحدہ کر دیا گیا پارکنگ کو نا. تو یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ کارپوریشن کو اپنے کچھ شیئرز بھی دیا کریں گے، لیکن بعد میں وہ کچھ بھی نہیں ہوا. پورے پنجاب میں یہی صورتحال ہے کہ وہ بالکل علیحدہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر پارکنگ کمپنی چلی گئی. تو باقی جو فنڈز کی بات ہے، یہ فنڈز اتنے ہیوج فنڈز درکار ہیں کہ یہ پنجاب حکومت ہی دے سکتی ہے، لوکل باڈیز اپنے فنڈز پہ نہیں کر سکتی. تو جتنا کام ہوا ہے یا جیسا اس کا بلڈنگ پلان ہے اور جتنے ارب کا خرچہ ہے، تو یہ سارا کچھ پنجاب حکومت کی ہی فنڈز کے ذریعے ہو سکتا ہے. فیصل آباد میں جیسے یہ بسز لائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے پارکنگ پلازے کو بھی اس میں شامل تو کیا گیا ہے. دیکھیں اس میں کتنا جو ہے وہ مزید اس سال کے بجٹ میں جو اے ڈی پی ہے اس میں کتنا زیادہ لگاتے ہیں. پیسے تو ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات پرائرٹیز اس طرح سے نہیں ڈیولپ کی ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے. ایک ہی پارکنگ پلازے پہ فوکس کرنا ہے، یا جو ہر بازار میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس پہ کام کرنا ہے، یا دیگر جتنے بھی ڈیولپمنٹس کے کام ہیں وہ کرنے ہیں. تو یہ سارے ایشو ہے، اگر بنانے پہ آئیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پنجاب حکومت جب چاہے وہ سارا کا سارا مکمل کر سکتی ہے. جیسے بازاروں میں، اگر مختلف بازاروں میں جو ان کے پاس گورنمنٹ کی جگہ ہے، سرکاری جگہ ہے، وہاں پر بھی پارکنگ ڈکلیئر کی جا سکتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ توجہ نہیں دے رہے اس پر. زیادہ توجہ ان کی ان کاموں پہ ہے جو نظر آتے ہیں، جیسے سڑکوں کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں، یا بسیز چل رہی ہیں وہ دیکھیں. اس طرح سے جو منصوبے بظاہر دکھائی دیتے ہیں، یہ شاید پارکنگ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ سمجھ لیں آپ. یہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ویژن میں اس قدر شامل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بیوٹیفیکیشن پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے، جس پہ عرصہ دراز سے کام ہونا ضروری ہے، اس پہ کام نہیں ہو رہا. عبدالرحمن، بلدیاتی ایکٹ 2025 اور ایز کمپیریٹیولی پاسٹ ایکٹس کو دیکھیں تو اس کا مجموعی طور پہ انالیسس کریں تو آپ کس پیج پہ آتے ہیں کہ آپ متفق ہیں کہ یہ جو ایکٹ پیش کیا گیا ہے یہ ماضی کے ایکٹ سے بہتر ہے، یا کہیں نہ کہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ گنجائش ہے بہتری کی؟ دیکھیے، مشہور تو یہ ہے کہ جو یوب خان کا ایکٹ تھا بیسک ڈیموکریٹس، وہ بڑا مضبوط تھا. وہ جو چیئرمین بنائے گئے تھے یا جو ممبرس ان کو کہتے تھے بنیادی جمہوریت کے حوالے سے، تو یہ پریزیڈنٹ کو بھی سلیکٹ کرتے تھے، اپنے ایم این ایز کو بھی ووٹ کرتے تھے. پھر ضیاء نے بلدیاتی انتخابات اناؤنس کروائے. یا پھر مشرف کے بڑے مشہور ہیں کہ وہاں پر جو چیئرمین ڈسٹرکٹ ناظم تھا، یا وہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ سی پی او، ڈی پی او، ٹی سی سارے ان کی جو ہے وہ اے سی آر بھی لکھتا تھا. تو پھر وہ مجبوری ہوتی ہے کہ اب آپ کا جو میئر ہے وہ آپ کا باس ہے یا ہیڈ ہے، اور اس کی بات ماننی ہے. اب نعمان میں بھی کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہیں، بیوروکریسی میں بھی. تو جو اس کے بعد نون لیگ نے انٹروڈیوس کروایا تھا 2015 کا ایکٹ، وہ بڑا کمزور تھا. 2013 کا ایکٹ 15 میں الیکشن ہوئے، بہت کمزور تھا. تو یہ جو 2025 کا یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ یہ براہ راست بیوروکریسی کے انڈر ہے. دیکھیے، لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے. اگر سی ایم سے زیادہ چیف سیکرٹری مضبوط ہو جائیں یا آئی جی مضبوط ہو جائیں تو پھر تو وہ صوبہ چل ہی نہیں سکے گا نا. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر میئر سے زیادہ چیف آفیسر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، آر پی او، سی پی او، یہ سارے زیادہ مضبوط ہو جائیں، مختلف ہیڈس، تو پھر وہ سسٹم نہیں چلا سکتا. اب میونسپل سروسز ہے وہ تقسیم کی گئی ہے، واسا ہے، اس میں ایف ڈی اے ہے، پی ایچ اے ہے، یا ایف ڈبلیو ایم سی ہے، یا اسی طرح سے پارکنگ کمپنی ہے، دیگر کئی برانچز ہیں اس کی نکال دی گئی، یا پیرا آ گئی ہے. تو یہ سارا کچھ تقسیم ہو چکا ہے. یہ براہ راست کارپوریشنز کے انڈر اس طرح سے نہیں ہے، اور نہ ہی دینے کی کوشش کی گئی ہے. پھر جو ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی اس میں اب جو چیف آفیسر ہے وہ تو کارپوریشن کا ایک ہوگا. جو ٹاؤن کارپوریشنز ہے ساری بالکل کی اسی ساری. طرح سے عبدالرحمن، اس شہر کے اگر مسائل کے حوالے سے بات کریں، بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اگر ہم پارکوں کی صورتحال دیکھیں، شہری یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پارکوں کی سچویشن کو بہتر ہونا چاہیے، تفریح کے جو انتظامات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. ایسے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں جو کہ اس شہر کو متاثر کر رہے ہیں. اس پر بات کریں گے وقت کا بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, लोकल एक्ट 2025 के हवाले से। फाइनली अब ये बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि अरसा दराज से फैसलाबाद में बल्दियाती इदारे बहाल नहीं थे और अब फाइनली साल 2026 में एटलीस्ट हम क्लैरिटी देख रहे हैं कि बल्दियात जो है बहाल हो जाएगा। बल्दियात बहाल हो जाएगा, बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होते हुए दिखाई देंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी के पास अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, बल्दियात माहिर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये ज़्यादा ताकतवर हैं। अब बल्दियाती नुमाइंदे शहर के मसाइल को किस तरह से देखते हैं, उनके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, इस पर शायद साहब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी नाजरीन के लिए आसानी फरमाइए। देखिए जी, हमारा जो शहर है, मैं फैसलाबाद की बात करूँगा तो यहाँ पे अभी बेशुमार मसाइल हैं। नो डाउट कि पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज़ साहबा की बड़ी मेहनत है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा इसमें कलीदी रोल है कि फैसलाबाद को डेवलप करने में, जिसको एक गांव की शक्ल कहते थे 20-25 साल पहले, फैसलाबाद को गांव कहने वाले आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये एक शहर है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। अभी भी हमारे पूरे फैसलाबाद में पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं। अभी भी गलियों मोहल्लों में सीवरेज की सूरत हाल बदतर है। नो डाउट के पिछले जो साल शुरू होने वाला सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उससे बड़ी बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट का हमारा जो मसला है, हमारे जो अभी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो डीसी साहब हैं हमारे, उन्होंने शहर की तो मेन चौराहों की, मेन सड़कों की तो लाइटें जला दी हैं, लेकिन अंदरून जो गली मोहल्लों की लाइटें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। हमारे पार्क जो हैं वो बड़ी अबतर सूरत हाल है उनकी। पार्क जो है तकरीबन चंद पार्क हैं फैसलाबाद के जो बेहतर हैं, बाकी तो अभी भी वैसे ही खस्ता हाली का शिकार है। सड़कें जो हैं, गलियां काफ़ी हमारे जो शहर के करीब करीब अंदरून हैं उसमें काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आप मज़ाफ़ात में निकलें तो कुछ भी नहीं है। अभी भी सड़कें गलियां कुछ भी नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इस तरह बेशुमार मसाइल हैं, अगर इसको गिनवाने बैठे तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन फिर भी हमारा शहर जो है तरक्की कर रहा है। हमारा शहर, इसमें बड़ी मुझे खुशी है ये कहते हुए, फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारा शहर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत बहुत बेहतर है। और अभी इसमें काम करना है, इंशाल्लाह हमने करना है, आप दोस्तों ने करना है, मीडिया ने अपना रोल प्ले करना है, हम सियासतदान हैं हमने अपना रोल प्ले करना है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। इंशाल्लाह ये रोल प्ले करते रहेंगे, पॉजिटिव रोल होगा तो फैसलाबाद बहुत बिल्कुल इसी तरह से अरसे दराज से हमने देखा था कि डेवलपमेंट नहीं इस शहर में हो रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि देयर इज़ अ रूम, हर जगह कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश रहती है, और वो बेहतरी की गुंजाइश अगर बल्दियात बहाल हो जाता है तो ज़्यादा आसान हो जाएगी अपनी आवाज़ जो है वो फ़ौरन तक पहुँचाना, लोगों की आवाज़ को फ़ौरन तक पहुँचाना। इसके साथ साथ अगर अब्दुर्रहमान समाजी अगर मसाइल को देखें, सोशल इशूज़ को देखें, बल्दियात ना होने की वजह से ये भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस स्टेशन में बहुत सारी गैर ज़रूरी FIR दर्ज हो रही होती हैं, डिवोर्स रेशो बहुत बढ़ती हुई दिखाई देती है। माशरती इश्यूज़ को आप किस तरह से देखते हैं, सोशल इश्यूज़ ख़ास करके अगर हम फैमिली इश्यूज़ के हवाले से बात करें, और बल्दियात बहाल हो जाता है तो क्या बेहतरी देख रहे हैं? महविश, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ वो इलाके में कोई बड़ा ना होने की वजह से या बड़ा तस्लीम ना करने की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बल्दियात एक्टिव होते हैं, सालसी कौंसिल भी मुतहरक होती हैं, ये ऑफिशियल बनाई जाती हैं, तो ये मामूली मामला अक्सर औकात इनके पास भिजवा देती है। पुलिस भी खुद भी आ जाते हैं इलाके के लोग सुलह सफाई के लिए, और बाद में जो है उनको अदालती चक्कर नहीं काटने पड़ते या थाने कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सुलह हो जाती है। वरना तो कोई भी लड़ाई होती है, पहले मेडिकल अस्पताल का चक्कर, फिर थाने का, फिर उसके बाद ज़मानत के लिए जो है वो कचहरियों का, और अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता है, और फिर एंड पे फिर सुलह होती है और चेयरमैन वो अर्ली लेवल पे करा देता है। जैसे सुलह सफाई हो जाती है, डिवोर्स नहीं होती। अब जो भी डिवोर्स फाइल होती है वो सेक्रेटरी फौरी उसको ओके करके भिजवा देता है। अगर उधर चेयरमैन बैठा हो तो वो कोशिश करता है कि सुलह हो जाए, क्योंकि वो दोनों घरों को जानता होता है, या कम अज़ कम एक घर को जानता होता है, तो वो अपना किरदार अदा करता है, तो काफ़ी घर बच जाते हैं। तो इस तरह से दीगर डेवलपमेंट की निगरानी, या जो गवर्नमेंट अपने ये रमज़ान राशन या कोई भी स्कीम दे रही है, तो उसमें ये एक तरह से वेरीफाई कर देते हैं कि अगला बंदा कितना ज़रूरतमंद है, कितना नहीं है। फिर इनके जो साइन वगैरह है उसके स्टाम्प के साथ
لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بن جاتے ہیں یا دیگر جتنی بھی سروسز ہیں وہ مل جاتی ہیں. تو یہ ساری سروسز لوگوں کو فری آف کاسٹ مہیا کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی جو ہے وہ پیسوں کے. جبکہ دوسری جانب یو سی سیکٹریز ہیں یا پولیس والے ہیں یا دیگر جتنے بھی محکمے ہیں, وہاں پہ جو کرپشن کے بازار گرم ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی سروسز لینی ہے تو وہاں سے بالکل جو اسی طرح پیسے سے کے بغیر نہیں ملے گی. تو یہ لوگوں کے لیے بہرحال بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو جو سوشل فیبرکس ہے ان سے جڑے رہنے میں مدد ملتی ہے. یو سی کے مسائل یو سی کی سطح پہ حل ہو جاتے ہیں, اگر ٹاؤن بنے گا تو وہ ٹاؤن کی سطح پہ حل ہو جائیں گے. لوگوں کو اپنے معمولی کاموں کے لیے جو ہے وہ عدالتی چکرس نہیں کاٹنے پڑیں گے, کورٹ کچہری کے معاملات یا دیگر جو پیسے ہیں وہ ان کے بچ جائیں گے, یا جو ڈیورس کی ریشو ہے بڑھتی جا رہی ہے وہ کاؤنٹر کرنے میں مدد ملے گی. گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے جو معاملات پھر بھی سلجھا دیتا ہے, کوئی معاملہ باہر جاتا ہے تو پھر جا کے جو ہے وہ کورٹ کچہری کا کام ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو شہری علاقوں میں جب کوئی بھی نہیں ہوتا, بلدیات بھی ایکٹیو نہیں ہوتی, تو پھر ہر معاملہ جو ہے وہ تھانے بالکل میں اسی جا طرح پہنچتا سے. ہے. رحمان, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو مضافاتی علاقوں سے لوگ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا ایز کمپیئر ٹو اگر ہم شہری علاقوں کے حوالے سے بات کریں, تو کہیں نہ کہیں اس چیز میں بھی ہمیں بہتری دکھائی دے گی کہ اگر بلدیات بحال ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک طرح سے لوگوں کو فری آف کاسٹ پنچایت کا جو ہے وہ سہولت بھی دے رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا اگر کوئی معمولی مسئلہ ہے تو وہ ادھر ہی حل ہو جائے. کوئی معمولی لڑائی ہے وہ حلف کے ذریعے حل ہو جائے, کسی کے پیسے لینے دینے ہیں. اگر ہر معاملے کے لیے لوگوں کو کورٹ میں ہی جانا پڑنا ہے تو پھر تو ٹائم بھی ضائع ہونا, پیسہ بھی ضائع ہونا ہے. تو یہ سارا کچھ اس میں ہے. جو بلدیات ہے چیئرمین کو کیونکہ سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں, عزت دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں نے اس کو کامیاب بنایا ہوتا ہے اپنے ووٹوں کے ذریعے, اور جیتنے کے بعد وہ کنٹروورشل بھی نہیں ہوتا, وہ تو سبھی کے لیے برابر ہوتا ہے. پھر اس کے ڈیسیجن پہ جو بھی کوئی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو مانتے ہیں, لوگ بھی مانتے ہیں, آگے جو ہے وہ پولیس بھی مانتی ہے, کچہری بھی مانتی ہے. تو یہ پھر اس کے لیے یہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ بجائے کہیں بھاگنے کے وہ اپنی ہی یو سی میں اپنا مسئلہ حل کروا لیں. بالکل اسی طرح سے. عبدالرحمن, 14 جنوری حد بندیوں کے حوالے سے اگر کہیں پر اعتراضات ہیں تو ڈیٹ تھی, ڈیڈ لائن تھی جمع کرانے کے حوالے سے, تو کوئی اعتراضات سامنے آئے؟ اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر یہ اعتراضات اسی طرح سے موجود رہے تو جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ ڈیلے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی 50+ اعتراضات سامنے آئے ہیں, ان پہ چل رہے معاملات, اسی سے رپورٹ لے رہے ہیں, کمشنر اپلیٹ اتھارٹی ہے. تو یہ 24 جنوری تک ان کے فیصلے کر کے پبلش کر دیے جائیں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہمارا گاؤں شہر میں شامل کر دیا, یا ہمارا گاؤں شہر میں شامل ہو سکتا تھا نہیں کیا, یا یہ شہری علاقہ ہو سکتا تھا, اس سے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ شہری ہیں دیہاتی ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں جو اعتراضات ویلڈ ہوتے ہیں, جذباتیت پہ مبنی ہوتے ہیں, یا اس کے پھر ثبوت نہیں دیے گئے ہوتے نا. آپ نے پورا میپ دینا ہے, پھر وہ جو علاقہ آپ نے نکلوانا ہے کسی علاقے سے, اس کی جگہ کوئی اور علاقہ شامل کروانا ہے اس میں تاکہ اس کی پاپولیشن ہے وہ بھی پوری رہے. تو یہ بہت کم ہوتے ہیں جو ویلڈ ہوتے ہیں, یہ بہت کم ہوتے ہیں جس کو حل کیا جا سکتا ہوتا ہے. زیادہ تر اس وجہ سے ڈسپوز آف کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا متبادل بالکل کوئی اسی ہوتا ہے طرح نا. سے کہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. بلدیات کے حوالے سے بات کریں, نو ڈاؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ایکٹ کمزور ہے. دوسری جانب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ بلدیات بحال ہوگا تو اس شہر کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو کہ مہینوں میں کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں انہیں حل ہونے میں, وہ فوراً سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. بہت شکریہ عبدالرحمن, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ رانا شاہد ریاض, آپ پروگرام میں آئے. بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. ہمیشہ وہی ملک ترقی کرتا ہے جس کی معیشت جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے. پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کو بیلنس کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ امپورٹ کو کم کر کے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. لیکن سال 2025 کا انالیسس کریں, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ جو ہے اس میں واضح کمی دکھائی دی گئی ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں امپورٹ کی ہیں, ڈالر
ڈالر کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے، جس کے معیشت پہ بہت ہی کچھ برے اثرات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں. مہنگائی کی ریشو کے حوالے سے بات کر لیں، مہنگائی کہاں پر پہنچ گئی ہے، ایک عام شہری کی زندگی کتنی متاثر ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے سرمایہ کار ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں. آج ان تمام ٹاپکس پہ گفتگو ہوگی تاکہ کلیئرٹی سے ہم دیکھ سکیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس پہ جی بات کریں گے. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے اون رضا صاحب نے، اکانومسٹ ہیں. آئی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ پاک احسان. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے احمد جبار صاحب نے، اکانومسٹ ہیں، ایک اکانومی کے ماہر بھی ہیں. ان سے بھی وہ تمام راز جانیں گے، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں احمد صاحب آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا جی. اون صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اگر ہم پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو آپ پاکستان کی معیشت کو موجودہ سچویشن میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس کے مختلف دیکھیں کہ انوائرمنٹ عوامل دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہمیں بیلنس میں نہیں دکھائی دے رہی. تو اگر اس کا ہم مجموعی طور پہ انالسس کریں، آپ کہاں پر سٹینڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو؟ جی سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں پاکستان کی اکانومی کے اندر نا ایک بڑی ڈائنامک شفٹ آنے جا رہی ہے، اور جو کہ آلریڈی ہمیں نظر آ رہی ہے. کچھ ہماری ٹریڈیشنل انڈسٹریز تھی، جیسے کہ ہمارا ایکسپورٹ کا انحصار زیادہ تر ٹیکسٹائل پہ رہا ہے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید ٹیکسٹائل اور پاکستان کو مزید آگے نہیں لے کے جا سکتی. اگر ہم ٹیکسٹائل کے ان گارمنٹس کا بھی ذکر کریں تو اس کے اندر بھی گروتھ آئی ہے، لیکن مین گروتھ دیکھیں کن سیکٹرز کے اندر آ رہی ہے. آپ کا 26% ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر کوئی 10.7% کے قریب اضافہ ہوا ہے. تو چیزیں اتنی اس طرح سے نیگیٹو نہیں ہیں جس طرح سے آپ کامن مین آن دا اسٹریٹ فیل کر رہا ہے. کامن مین آن دا اسٹریٹ کا ایشو کچھ ڈفرینٹ ہے کہ دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں نا لاسٹ 5 سالوں کا ڈیٹا، تو جو آپ کا جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کے اندر 115% کا اضافہ ہوا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیز 100 روپے کی تھی نا اب وہ 215 روپے کی ہے. اس کے مقابلے میں نیگیٹو ویج گروتھ آئی ہے. ٹھیک ہے. تو کامن مین کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ تو بہت اس کا پنچ آف پریشر فیل کر رہا ہے، لیکن چیزیں آپ کی اکانومی کے اندر، آپ کے بزنس لینڈسکیپ کے اندر ایوالو کر رہی ہیں. کامن مین آن دا اسٹریٹ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا وہ اس دوڑ کے ساتھ چل پا رہا ہے، اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس ڈائریکشن میں آپ کی اکانومی اور پوری دنیا کا ایک گلوبل بزنس لینڈسکیپ جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے. تو یہ کریکس ہے، اس کے اوپر آگے فردر جو ہے اس کو بالکل اسی طرح سے ملک کی معیشت کے لیے ٹیکسیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے، عوام کی سیٹسفیکشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے. احمد صاحب آپ کرنٹ سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا انالسس کریں، نو ڈاؤٹ حکومتی سطح پہ یہ بات کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے بجائے اس کے امپورٹ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سال 2025 میں امپورٹ کی سچویشن بھی اسی طرح سے رہی ہے اور ایکسپورٹ قطرے کم نظر آئی ہے، یہ بزنس کمیونٹی کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اگر میں ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو میں اس حساب سے گروتھ نہیں ہے جتنی کہ آنی چاہیے تھی. گورنمنٹ کا جو ریونیو کا انحصار ہوتا ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک آپ کی ایکسپورٹ کی ریمیٹنس ہے، فارن ریمیٹنس ہے، اور دوسرا آپ کے جو پاکستانی نان ریزیڈنٹ باہر بیٹھے ہیں وہ ریمٹ کر رہے ہیں ٹو دا فیملی، وہ ہمیں ریمٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ سروائیو کہاں کر رہی ہے؟ ایکسپورٹ کی ریمیٹنس تو آپ کی وہیں پہ وہیں ہے. گورنمنٹ سروائیو کر رہی ہے آپ کے جو ابھی ہمارے جو پاکستانی لوگ باہر بیٹھے ہیں اور اپنی فیملیز کو ریمٹ کر رہے ہیں، وہ 30 ارب ڈالر 29 ارب ڈالر سے بڑھ کے وہ اس وقت 39 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 1 سال میں وہ پیسہ باہر سے انہوں نے پاکستان بھیجا ہے. وہ کیسے بھیجا ہے؟ ہم پچھلے 3 سال کا ڈیٹا لے لیں تو تقریباً آپ کا 2.7 ملین پرسن جو ہے وہ باہر گیا ہے. اب جو بندہ باہر گیا وہ کون گیا ہے؟ وہ مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہے، وہ پور کلاس سے بلونگ کرتا ہے. اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ چونکہ وہ ریمٹ کرتا ہے پیسہ اور گورنمنٹ وہاں سے اپنا جو ہے وہ فنڈنگ جنریٹ کر رہی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ آف بزنس دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آج سے 4 سال پہلے دیکھیں تو وہ 11.2% تھی 2021 میں، آج وہ 7.2% ہے. اگر میں وہاں سے اگر اس گروتھ سے حساب سے تو بیسیکلی دس از نیگیٹو گروتھ کہ 11.2 سے اس کو آگے جانا چاہیے تھا. ملک دیکھیں وہی ترقی کرتا ہے جس کی چمنی سے دھواں نکلتا ہے. ہم مینوفیکچرنگ میں ہمیں انوالو ہونا چاہیے، اور ساتھ کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریڈ ہم کب تک انحصار کریں گے؟ جی ہم اس بات پہ ہیپی ہوتے ہیں،
ہمیں لون مل گیا. بالکل ہم اس بات پہ ہیپی ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک سے رول اوور کروا لیا. رول اوور کروانا $1 ارب دس از ناٹ دا سولوشن. یہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے. ہمیں لانگ ٹرم سولوشن چاہیے. ہر ملک وہ ترقی کرتا ہے جو اپنی سرحدوں کے ساتھ جس ملک کے ساتھ تجارت کرے اس کو اوپن کرے. ہم ہر طرف سے ایک طرف سے ہم نے اس کو بیک فائر کیا ہوا ہے. اگر ہم وہاں سے اپنی ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں, ابھی کل کی رپورٹ دیکھ لیں, یو اے ای کے اس نے وزٹ کیا ہمارے انڈیا اور اس نے آپ کے $90 ملین کی انویسٹمنٹ وہاں پہ اناؤنس کی ہے. اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. اور ہم اس بات پہ ہیپی ہوئے کہ ہم نے $1 ارب رول اوور کروا کے اس کے اگینسٹ شیئر دے دیے. دس از اے ویری شارٹ ٹرم سولوشنس. وی ہیو ٹو تھنک, ہمیں ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے جو ہمیں اگلے 10 سال یا 15 سال کی جو ہے وہ ٹیکس پلاننگ دے اور ہماری اکنامک پلاننگ دے, تب ہم اس کو گروتھ ماڈل کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ملک وہی ترقی کرتا ہے جس کا ویژن کلیئر ہو, جس کی پلاننگ میں ہم دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہو. اور صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اگر مہنگائی کی ریشو کے حوالے سے بات کریں, ایک عام شہری ہے جس کی ضرورتیں زندگی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہیں, وہ پیٹرول خریدتا ہے وہ بھی مہنگا خریدتا ہے, آٹے کی قیمت میں کل پرسوں خبریں دیکھ رہی تھی وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. مہنگائی کے تناسب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا وجوہات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی, شہری یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ جی, جیسے میں نے آپ کو عرض کی نا کہ کاسٹ آف لیونگ اگر ہم پچھلے 5 سال کے دیکھیں نا تو اس کے اندر 115% کا اضافہ ہوا ہے. اس کے مقابلے میں جو ویجز کی گروتھ ہے, جو انکم ہے, اس کے اندر تو نیگیٹو گروتھ آئی ہے. تو جو عام آپ کا کامن شہری ہے, جو کامن مین آن دا اسٹریٹ ہے, وہ تو بری طرح سے پس گیا ہے. اور اس کے لیے کوئی سلوشن جو ہے ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ ہی جو اکنامک جن سیکٹرز کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا بھی کچھ افیکٹ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. احمد جبار صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ آپ کے ملک کو جو ہے اس ٹائم تو آپ کا جو فورن ڈائسپورا ہے نا وہی چلا رہا ہے, اور وہ جو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں اسی کے بیس کے اوپر ہم سروائیو کر رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا ایک میسج جو ہے نا وہ ایک ہوپ کا بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیر از ناٹ ایوری تھنگ ڈوم اینڈ گلوم ان دا اکانومی کے کچھ سیکٹر گرو کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا فیوچر جو ہے وہ آپ کو مائننگ اور ایکسپلوریشن میں نظر آئے گا. آپ کی ڈیفینس انڈسٹری جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ انڈسٹری کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. آپ کے دیکھیں اپنے نائجیریا کو تک کو جا کے افریقہ میں جا کے اپنے فائٹر جیٹ سیل کیے ہیں, وہاں سے آپ کو فردر آرڈرز آ رہے ہیں. آپ نے لیبیا کے ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا $4 بلین سے اوپر کا ایگریمنٹ ہے. سعودیز آپ سے لے رہے ہیں, آپ سے انڈونیشیا جو ہے وہ پچ کر رہا ہے. تو آپ کے اکانومی کے بہت سارے سیکٹر گرو کر رہے ہیں. لیکن کامن مین آن دا اسٹریٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو اس چینجنگ جو اکنامک لینڈسکیپ ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ادروائز اگر آپ ٹریڈیشنل جو آپ کے بزنسز ہیں یا جو آپ کے اکنامی کے ڈائنامکس ہیں, اگر کامن مین ان پہ ریلائی کرتا رہے گا تو ان صاحب ابھی اپنے اسکلز کے حوالے سے بات کی, آپ تھوڑا سا یہاں پر کلیئر کریے گا کہ کون کون سے اسکلز آج کے لیے ریکوائرڈ ہے. جیسے بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بڑا ٹائم آ گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم انڈیا کی ایگزامپل دیں, وہ اس فیلڈ میں کافی زیادہ ترقی کریں. ہمیں بھی ان تمام چیزوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن اسکلز کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے آپ اس میں کہاں جدت دیکھ رہے ہیں, یا ہمارے جو آج کے ینگسٹرز ہیں انہیں کون سے اسکلز سیکھنی چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور میں نے بھی پہلے آپ کو جیسے عرض کی کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسکلز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور پوری دنیا جو ہے, انڈیا کی بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, اور ہمیں بھی اور ہمارے ینگسٹر کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور اس کے اندر موجود پوٹینشیلس کو پہچانیں اور اس کے اوپر گرو کریں. اور ینگ پیپل دے آر انڈرسٹینڈنگ اٹ, اور آلریڈی جو ہے اب نظر آتا ہے ہمیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہمارے جو ینگ پیپل ہیں, اور ان کو اس کا گروتھ پوٹینشیل نظر آتا ہے. اب دیکھیں نا کہ گورنمنٹ نے $5 بلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا, وچ از کوائٹ این ایمبیشیس ٹارگیٹ. لیکن اوبیسلی اس کے اوپر ورکنگ بھی کی جا رہی ہے اور اس میں مواقع بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور 5G رول آؤٹ ہونے جا رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آپ کا فیوچر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مائننگ اینڈ ایکسپلوریشن جو ہے اس کا ہیوج پوٹینشیل پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا کے اندر ہمارے لوگ کتنے زیادہ جا کے وہ ریو ٹنٹو اور ان کی مائنس کے اندر کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ سکلز ہیں. تو ہمارے جو ینگ پیپل ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آگے اکانومی کس طرف جا رہی ہے, کس طرف کو ایوالو ہو رہی ہے,
اور وہ اسکل جو ہے نا ان کے لیے سیکھنے بہت ضروری ہیں. بالکل سسٹینیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری سراؤنڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہاں پر ایج ہم لوگوں کو مل سکتا ہے, وہ اسکلس بہت زیادہ ضروری ہے سیکھنے کی. احمد جبار صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں, میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان بڑا خوش قسمت ہے. یہاں پر ینگسٹرز موجود ہیں, یہاں پر ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کو اور لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں, اس ٹیلنٹ کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. ہماری اکانومی اس طرح سے گرو نہیں کر رہی. ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ باہر جا کے باقی ملک کی اکانومی کو گرو کر رہے ہیں. ہم کس طرح سے اس کیپیسٹی کو کیپچر کر سکتے ہیں, کس طرح سے اکانومی کو رائٹ سمت میں لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم جو دیکھیں اگر ہم بات کریں نا, جس ایج میں ہم گروپ میں فال کرتے ہیں, میں اور ہم کہیں جی ہمارے اور ہمارے جو فادر تھے وہ جیسے 1 جنریشن گیپ تھا. لیکن میں اگر بات کروں, میں اور میرے جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ 1 جنریشن گیپ نہیں ہے, وہ دے آر دا 4 جنریشن گیپ. ہم اگر جنریشن ایکس یا جنریشن الفا کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ آئی ٹی اسکلس میں وہ بہت آگے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کو اپنے ینگ بچوں کو ہولڈ کرنے کے لیے. ہمارا ینگ بچہ بہت شارپ ہے, وہ بہت کچھ جانتا ہے, وہ ہر چیز سرچ کرتا ہے. یہ چیز اس کی دنیا اس کے ہاتھ میں ہے اس بالکل وقت. اسی طرح سے ہم تو دیکھتے تھے باہر ٹریول کرتے تو پتہ نہیں کب واپس آنا ہے, کیا کوئی کنیکشن نہیں ہے. لیکن اب تو فاصلے سارے, اور کرونا کے بعد تو فاصلے بالکل مٹ گئے. اور ہم اپنا ینگ بچہ جتنا, اور وہ اس کا آئی کیو بہت اچھا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم اب اگر ہم کہیں جی کہ ہم ینگ جنریشن کو بلیم کرتے ہیں کہ وہ سلو ہے, نہیں, وہ بہت فاسٹ ہے. بالکل اسی طرح سے. لیکن احمد جبار صاحب یہ اور کس طرح سے کیپچر کریں؟ جی پلیز. دس از اے برین ڈرین. بالکل. اور برین ڈرین کو ہم نے برین ٹرین کی طرف کس طرح سے لے کر جانا ہے, ملک کی اکانومی میں کس طرح سے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, اس میں احمد جبار صاحب سے فردر بھی پوائنٹ آف ویو جانیں گے. لیکن وقت ہوا بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے. کسی بھی ملک کے لیے ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس پے کیا جائے, وہاں کے شہریوں کو مناسب فیسیلیٹیشن دی جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں نو ڈاؤٹ بہتری آ رہی ہے, لیکن اس بہتری کو کیپچر مزید کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اس پہ احمد جبار صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم ینگسٹرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور آپ نے بتایا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ برین ٹرین ہے, لیکن برین کو ٹرین بھی تو کرنا ہے. برین ڈرین اور برین ٹرین کو کس طرح سے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ اکانومی تب ہی چلے گی. کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں, سب سے زیادہ ینگ آبادی پاکستان کے پاس ہے اور ٹیلنٹڈ ہے. اچھا, اس میں ٹریننگ میں بات کروں, پچھلے 5-6 سال سے گورنمنٹ کا پروگرام چل رہا ہے جس کو ہم نیف ٹیک بولتے ہیں. اس میں آئی ٹی اسکلس سکھائی جاتی ہیں بچوں کو, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں گورنمنٹ باقاعدہ اپنے ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے جو ہے وہ اپنے بچوں کو آئی ٹی ٹریننگ جو ہے وہ دیتی ہے تھرو در اپرووڈ آرگنائزیشنس. ٹھیک ہے جی. الٹیمیٹلی وہ ٹریننگ وہ یوز کر کے وہ آگے کنورٹ کرتے ہیں انٹو آئدر ان دا اکاؤنٹنگ فیلڈ, آئدر انٹو آئی ٹی فیلڈس. اب آئی ٹی کی فیلڈس میں ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں, بالکل بہت پیچھے ہیں. ہم اگر صرف انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں, سوری ٹو سے مجھے دوبارہ کمپیریزن اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ وہ آئی ٹی سیکٹر میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. ان کا صرف ایک پروونس مہاراشٹر لے لے, اس کے ایک پروونس کا جی ڈی پی ہمارے پورے پاکستان کے جی ڈی پی کے برابر ہے, اور اونلی ان دا آئی ٹی سیکٹر. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ کہ اس سیکٹر میں آپ کی کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے, اس میں صرف آپ کا برین یوز ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ. گورنمنٹ کی پازیٹیو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سیکٹر کو ٹیکس سیکشن کے حوالے سے اسپیشلی بڑا ریڈیوس ٹیکس کیا ہے. ٹھیک ہے, جسٹ 1% اور دا 0.25% آف دا ٹیکسیشن ہے جتنی بھی باہر ریمیٹنس آتی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ آف دی انڈسٹری کے حساب سے دیکھیں تو آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی دیٹ از افیکٹو ریٹ از 50%. اب نو باڈی, جہاں پہ آپ کی بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں. بیسک فیسلٹیز 3 چیزیں, آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کا پیس ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر آپ ان 3 چیزوں کو کمپیریزن, کون بندہ چاہے گا کہ میں 1 کروڑ کما کے 50 لاکھ گورنمنٹ کو دے دوں اور 50 لاکھ گھر لے کے جاؤں, اور اس 50 لاکھ کے اوپر پھر میں تمام سیلس ٹیکس بھی دوں, ماچس کی ڈبی پہ بھی سیلس ٹیکس دوں, اور ہر اس چیز پہ دوں
جی اگین وہ ڈبل ریٹ آف ٹیکسیشن ٹیکس سے کے ہے. حوالے سے نا احمد جبار صاحب جو لوگ زیادہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں وہ سیلریڈ پرسن ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سیلریڈ پرسن کو زیادہ دبایا جاتا ہے. جتنے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں وہ سیلری پرسن جو ہیں وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریلیف ہونا چاہیے یا یہ پریکٹس جو ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ ایک کمپیریزن آیا جی کہ سیلریڈ پرسن نے ایگری ٹیکس تمام ایگریکلچرس جو بڑے ہیں ان سے 10 ٹائم زیادہ ٹیکس دیا ہے. بیکاز ان کی مجبوری ہے کہ انہوں ٹیکس دینا. ان کا جو امپلائر ہے جب ان کو پیمنٹ کرتا ہے تو اسی وقت ایٹ سورس ٹیکس کاٹ کے جو گورنمنٹ میں جمع کروا دیتا ہے. جو پرائیویٹ جاب والا امپلائی ہے وہ تو ٹیکس آپ کا پے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہیں گے آپ گورنمنٹ کے امپلائیز بھی تو ٹیکس پے رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے امپلائیز کو ساتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے عدل, ایک چیز ہے انصاف. ہم انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن ہم تو انصاف ڈیلیور نہیں کر پاتے. اسلام میں عدل ہے, انصاف نہیں ہے. عدل کیا ہے کہ اگر میں 10 ملین کماتا ہوں اور آپ 1 ملین کماتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ اپلیکیشن ہونی چاہیے. یہ عدل ہے. ہم تو انصاف ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ینگ جنریشن دیکھیں آپ, گزارش ہے اس گورنمنٹ کو ینگ جنریشن کو ریبل مت بنائیں, ٹھیک ہے. ان کو یہاں پہ فیسلٹیز کریٹ کریں, ان کے لیے یہاں پہ جاب اپرچونیٹی کریٹ کریں. آپ کا ان امپلائمنٹ ریشو 5.72 سے 5.7 سے 7.2 پہ چلا گیا ہے. بالکل, یہ بہت ہیوج نمبر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک سیکٹر کی ایک سیٹ اناؤنس کی جاتی ہے اور کبھی کبھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا ینگسٹر اس ٹائم کافی زیادہ پریشان ہے. اون صاحب, اگر ہم ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں تو ٹیکسیشن پہ حکومت یہ بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ شہری, بزنس کمیونٹی, انڈسٹریلسٹ ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے. ان دی پوائنٹ آف ویو ہم عوام کے حوالے سے بات کریں, انڈسٹریلسٹ کے حوالے سے بات کریں, بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں, بدلے میں ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے. ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر جب ٹیکس پے کرتا ہے تو اس کی پھر کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جائے. ہمارا جو بزنس مین ہے یا کامن مین ہے وہ ڈسفرینچائز ہو چکا ہے. اور مینلی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ, اور دی سکسیسو گورنمنٹس جتنی بھی گزری ہیں, انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ جس کے اندر کہ بزنس مین ہو یا آپ کا کامن مین ہو وہ اس ملک کے ساتھ اس کی محبت میں, اس کی وابستگیوں میں اضافہ ہو. لیکن سرمایہ کا کوئی وطن نہیں ہوتا, نہ کوئی اس کی کوئی ہمدردی ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی لائلٹی ہوتی ہے. تو جب یہاں پہ جیسے احمد جبار صاحب کہے تھے کہ ٹیکسیشن ہماری اتنی زیادہ ہائی ہے آلریڈی, اور لوگوں کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, اور انرجی کاسٹ آپ کی اتنی زیادہ ہے, اور سب سے بڑا آپ کا جو کنٹری رسک ہے وہ آپ کا لا اینڈ آرڈر کا رسک ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دے گا؟ آ جائے گا ٹیکس وہی دے گا جو مجبوری میں کہیں پھنس کے آپ کو ٹیکس دے رہا ہے. جیسے سیلری کلاس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ مجبور ہیں, انہوں نے کہا جان ان کا ایٹ سورس کٹ جائے گا. بزنس مین کے پاس پھر بھی کچھ ایجز ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو obviously جب آپ لوگوں سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں, ٹیکس پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کچھ ان کو اس کے بدلے میں کچھ دیں گے تو ہی کامن مین جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینے کے لیے رضامندی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوگا. تو ٹیکسز آلریڈی پاکستان کے اندر جو ہے میرے خیال میں, ہم اگر ریجن کی بات کر لیں یا پوری دنیا میں بات کر لیں تو ہمارے پاس ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آلریڈی. اور گورنمنٹ کا یہ کلیم کہ جی ٹیکسز نہیں آ رہے تو وہ مجھے کچھ اتنا بہتر نہیں لگتا. باقی احمد جبار صاحب اس فیلڈ کے پروفیشنل ہیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ٹیکسیشن کے اوپر. لیکن اگر ہم ریجن کو ہی کمپیئر کر لیں بالکل اسی طرح سے, تو میرے خیال میں ہمارے جو نیئرسٹ ہیں انڈیا سے, ہمیں آلموسٹ جو نئی انڈسٹری کے اوپر تو انہوں نے ہم سے ہاف کر دیا. بالکل اسی طرح سے. لیکن احمد جبار صاحب, یہاں پر میں ایک اور چیز انہیں ان صاحب کی بات ہی آگے بڑھاؤں گی اور ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کووڈ کے بعد جو ہے نا ڈائنامکس بڑے بدل گئے تھے, آن لائن جدت بڑی آ گئی تھی. ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ ٹیکسیشن کے نظام میں لوپ ہے. جس طرح سے ان صاحب انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں, اس چیز کو کس طرح سے ہم کلیئرٹی سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اسے بڑھ گئے ہیں. ایک بہت بڑی اکانومی, چھوٹی اکانومی نہیں ہے, اور یہ اکانومی چلنی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی اکانومی بالکل ختم ہو گئی اور جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بالکل ہو گیا. نہیں, یہ چلنی ہے, لوگوں نے کنزمپشن کرنی ہے. 25 کروڑ بندہ باہر نہیں جا سکتا, اس نے کپڑے پہننا, اس نے اپنی ضرورت کی چیز بھی کرنی ہے, اس بیس پہ اس اکانومی کا پہیہ گھومنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہمارا جو ٹیکسز کا نظام یا رولز بنائے جاتے ہیں وہ پیور اس طرح بنایا جاتا ہے جیسے یو کے کا ہے, ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی کمپلیٹ ہے. وہاں بینکنگ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. وہاں پہ آپ 5,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا نوٹ گھر پہ رکھ سکتے. یو ہیو ٹو ڈپوزٹ ٹو بینک. صحیح. وہاں پہ جتنے کرنسی نوٹس ہیں وہاں پہ 80% جو ہے وہ انٹو دی بینکنگ چینل گھومتا ہے. ہمارے جتنے کرنسی نوٹس کی ہمارا جتنا والیم ہے, ہمارا 55% باہر گھومتا ہے, صرف 45% بینکس میں گھومتا ہے. اسی طرح سے پیچھے گورنمنٹ نے اپنے انٹرسٹ ریٹس ہائی کیے تو لوگوں نے وہاں پہ پیسے بینکس میں جمع کرے, وہ 45 سے 55% پہ چلا گیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو پیسہ باہر گھوم رہا ہے اس میں بلیک اکانومی کا سرکل بہت بڑا ہے. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا احمد جبار صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ہم بڑے بڑے ریسٹورینٹس پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پر ہمیں ڈیجیٹلائزیشن نام کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی. ہم بڑے بڑے شاپنگ مالز میں چلے جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت لوگ اس چیز کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں, وہاں پر ڈیجیٹلائزیشن کا نظام بھی ہے, لیکن اگر ہم فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں, میں خود آئی وٹنس ہوں ان تمام چیزوں کی, تو کہیں نہ کہیں بینگ کا سٹیزن ہم لوگ بھی اس میں بڑا انوالوڈ ہیں. بات تو بالکل ایسے ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا 3, اگر ہم بیسک بات کریں نا, میں یہ وہ کہتا ہوں کہ یہ بعض کا ہمیں لگتا ہے فرٹو سے ہم 2 طبقاتی نظام کی طرف جا رہے ہیں. ایک ہمارا وہ طبقہ ہے جو شاید اگر میں کہوں کہ 1 لاکھ تک ارن کر رہا ہے تو وہ بڑا بیچارہ, جیسے انہوں نے ان صاحب نے بات کی کہ وہ واقعی ہی ریئل سینس میں پس رہا ہے, اور وہ اپنا ہینڈ ٹو ماؤتھ. اب میں ایز این امپلائر کام کر رہا ہوں تو وہ بس سرٹن ٹائمز آن دا 15th آف دی نیکسٹ منتھ سر وہ ایڈوانس دے دیں, بجلی کا بل آ. کاسٹ آف الیکٹریسٹی سیم جو ہمارا افیکٹ کر رہی ہے وہ ہماری انڈسٹری کو افیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں سرمایہ وہاں جاتا ہے جہاں محفوظ ہوتا ہے, اور دبئی نے اپنی ایگزامپل سیٹ کی, انہوں نے وہاں لا اینڈ آرڈرس کو پریویل کیا اور ہر بندے کے لیے ایک جیسا کیا. بالکل. وہاں گورنمنٹ نے, اگر ہم ایک ورڈ یوز کریں, بدماشی کے ساتھ بھی ٹیکس لیا ہے انہوں نے, لیکن انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہاں جو لا ہے وہ ہر امیر بندہ بھی فالو کر رہا ہے, جو وہاں ہائی رائز بلڈنگ بنا رہا ہے وہ بھی فالو کر رہا ہے, جس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ اس کو بھی فالو کر رہا ہے. تو یہاں پہ تو اگر ہمارے ہاں کیوں نہیں یہ چیز فالو ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں 25 کے حوالے سے بات کریں نا, ترمیمی آرڈیننس آیا تھا, بزنس کمیونٹی نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا, ہڑتالیں ریکال کرنے کی کوشش کی تھی, اور دوسری جانب FBR کی جانب سے بھی بڑے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے, سسٹم پہ بھی بڑے تحفظات ہوتے ہیں, کبھی شفافیت کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی اس طرح سے نہیں ہے. تو ہم کب ان تمام تر چیزوں کو سیکھیں گے؟ جب ڈیمانڈس کی بات آتی ہے, ہم بات کرتے ہیں ہمارے شہر کی پیچ ورک بھی ہونے چاہیے, اسٹریٹ لائٹس بھی ہونی چاہیے, پینے کا صاف پانی بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس بچوں کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم بھی موجود ہونا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو بیلنسڈ ہم کس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں؟ اس میں جی آپ کی اپلیکیشن آف دا منی ہے. ہم گورنمنٹ ڈیفینیٹلی, یعنی ہم کہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر پہ نہیں کرتی, لیکن شاید گورنمنٹ کی پرائرٹی بڑے شہر ہیں. اب ہم اسلام آباد میں دیکھیں پبلک ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہے, پنڈی میں بھی ہو رہی ہے, لاہور میں بھی ہو رہی ہے. اب ان کمپیریزن میں ہم جب فیصل آباد میں اپنے شہر میں آتے ہیں, ہم تو اپنے شہر میں رہتے ہیں تو اپنے شہر کی بات کرتے ہیں, تو پبلک ڈیولپمنٹ اس حساب سے نہیں ہے جس حساب سے باقی شہروں میں جو ہے وہ. یہاں بھی ہمارا ایک ڈفرینس جو ہے وہ اوپینین جو ہے وہ ایک بزنس کمیونٹی میں بھی ایک فال کرتا ہے. دوسری جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ پیپلس دا ڈفرینس آف دی کلاس بٹوین دا ٹو پیپلس, اس کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے. اس گیپ کی وجہ سے جو ہے نا, ایک ہمارا گیپ وہ 3 سے 4% جو اوپر بہت ہائی لیول پہ ہے, اینڈ دے آر ہیپی آف کورس, اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. اور جو اس کے نیچے گیپ ہے, ایک مڈل کلاس ہے اور ایک بالکل جو لوور مڈل کلاس ہے. لوور مڈل کلاس جی پھر کسی سے اپنا مانگ کے اپنی چیزیں مینج کر لیتا ہے. ہمارے لوگ بڑے زندہ دل بھی ہیں اور وہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں لوگوں کو.
बंदा कौन फंसता है? बंदा फंसता है मिडिल क्लास वाला। बिल्कुल इसी तरह से अहमद जब्बार साहब, आपने देखा होगा कि जब साल 2025 का आगाज़ किया गया तो हमने टर्म सुनी कि नॉन फाइलर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा, उन पे पाबंदियां लगाई जाएंगी, इकॉनमी को डिजिटलाइज किया जाएगा। लेकिन साल 2026 में हम दाखिल हो गए, अभी भी हम एक टर्म पे जो है वो एग्री नहीं कर पाए, वो है फाइलर। इसकी क्या रीज़न्स हैं, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑन साहब, इसके साथ साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हमारे यंगस्टर्स, आपने देखा होगा कि बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ ब्रेक के दौरान भी बात कर रही थी कि हम देख रहे हैं कि सोना बहुत महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आई डोंट थिंक सो कि बहुत कम लोग होंगे जो कि स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक इस फील्ड से। आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आज के दौर में समझदारी है, अगर है तो किस तरह से? देखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जो है ना स्टेप्स में लेके चलूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, वो हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्पेशली इसमें कोशिश ये करनी चाहिए, हम जब यंग लोगों की बात कर रहे हैं, कि इसको अपनी लाइफ में जितना जल्दी वो स्टार्ट कर सकें, उतनी जल्दी उनको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है ना स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, अब जब आपने सेविंग कर ली तो फिर आपने देखना है कि आपने उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारी एसेट क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने गोल्ड की बात की, प्रॉपर्टी बड़ा ट्रेडिशनली पाकिस्तान के अंदर एक एसेट क्लास रही है, और सिंस मुशर्रफ एरा से लेके अब 3 साल पीछे तक जिसने भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया तो उसने कभी नुकसान नहीं किया, नफ़े में ही गया है। लेकिन हर एसेट क्लास का अपना एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टी और स्टॉक्स को जैसे एक छोटा सा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल समझाने के लिए, कि देखें प्रॉपर्टी इज़ अ लार्ज इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर जब आप जाके इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप यू नीड टू हैव अ बिग चंक ऑफ मनी, फंड्स जो हैं वो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, और आप रोज़ तो नहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है वो आपको एक ऐसा एवेन्यू प्रोवाइड करती है फॉर यंग पीपल, जिसके अंदर के वो अपने थोड़े से पैसे के साथ 5,000 के साथ 10,000 के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको बिल्ड कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसको मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। ये वेल्थ क्रिएशन का सोर्स के तौर पे इसको लेके चलें, इसको आप जो है एक इनकम के सोर्स के तौर पे ना देखें, और इसके अंदर अपनी सेविंग्स को जो है वक्त के साथ साथ बिल्ड करें। देखें, आपकी इकॉनमी की हमने डिस्कस किया, उसके साथ हमने मार्केट को भी डिस्कस किया। तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि यार मार्केट क्यों चली जा रही है जबकि इकॉनमी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं चल पा रही। तो देखें, मार्केट को कैपिटल जो है ना वो ड्राइव कर रहा है, सरमाया जो है आपका ड्राइव कर रहा है। मार्केट के अंदर सबसे पहले जो सरमाया आया था ना, वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स का सरमाया आया था आज से 3 साल पीछे। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स का आया सरमाया, आपके फिर कॉमन जो है डिपॉजिटर्स हैं, जो जिनके बैंक के अंदर कॉमन आपके सेवर्स हैं, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम आया तो उनका पैसा आया। और म्यूचुअल फंड्स का जो है अभी सिर्फ को 15-16% पैसा जो है ना म्यूचुअल फंड ने डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो अभी इसके अंदर मज़ीद हम ग्रोथ देखते हैं। तो अच्छा, फिर आप ये देखें कि इन्फ्लेशन का हमने कुछ अर्से थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपकी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और उसके मुकाबले में अगर आप देखें करेंसीज़ को, अगर आप जब एसेट्स के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि करेंसीज़ तो बिल्कुल मिट्टी होती जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से यू नीड टू ओन सम एसेट। अब एसेट जो है जो सबसे इजीली अवेलेबल है और जो चीपली अवेलेबल है और जो रेडली अवेलेबल है बाय करने के लिए, तो वो आपको स्टॉक मार्केट जो है वो उसका एवेन्यू प्रोवाइड कर रही है। तो यंग लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी सेविंग्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, और स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन ज़रिया है जिसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से बात करें, वहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एज अ ट्रेंड भी लिया जाता है। अहमद जब्बार साहब, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही है कि अब करेंसी नोट जो हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि अगर हम करेंसी नोट चेंजिंग की तरफ जाते हैं, इसका क्या फ़ायदा देख रहे हैं, इकॉनमी पे असरात किस तरह से देख रहे हैं कि आया दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज द करेंसी और नॉट? इसमें सेकंड थॉट ही कोई नहीं कि ये तो गवर्नमेंट को 20 साल पहले कर लेना चाहिए था फॉर द न्यू करेंसी नोट्स। इसमें हमारे मुल्क में चूँकि हमें पता है कि बहुत सारे एक फेक करेंसी भी, जिसको हम जाली नोट बोलते हैं, वो भी घूम रही है।
وہ چیज़ ساری کی ساری ایلیمینیٹ ہو جائے گی. نمبر 2 گورنمنٹ کو میں اگر اس کو ہم سجیسٹ کرنا چاہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں سیکنڈ تھاٹ کوئی نہیں ہے کہ جی اس میں کو ہمارے یہاں کچھ پورشن بلیک اکانومی کا بھی ہے اور وائٹ اکانومی کا بھی ہے. وائٹ اکانومی ان وچ آئی ہیو آلریڈی پیڈ دا ٹیکس, اور بلیک اکانومی کچھ گھوم رہی ہے جس میں وہ ٹیکس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ غلط طریقے سے کمائی ہے, کمائی انہوں نے بزنس سے ہی ہے, چونکہ ٹیکس ریٹس بڑے ہائی ہیں تو اس لیے وہ یہ دنیا میں سسٹم چلتا ہے. صحیح, بالکل اسی طرح تو یہ یہاں نہیں ہے, یہ دنیا میں چلتا ہے شاید 80-20 ہے, اور ہمارے ذرا چلتا ہے کیا 50-50 کیا لے ہوندہ لائٹ ہم اس سچویشن میں تھوڑے سے زیادہ نظر آتے ہیں. ہم اس سچویشن میں تھوڑے سے زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دس اے ویری پازیٹیو چینج اینڈ دس از اے رائٹ ٹائم. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر یہ انفورس کر دیا جائے کہ جناب آپ کو نئے نوٹ ملیں گے لیکن آپ کے پاس جو کرنسی پڑی ہے دیٹ شوڈ بی ڈپوزٹ انٹو اے بینک, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی تمام آپ کی جو منی ہے وہ سرکولیشن میں آئے گی. اور آج آپ دیکھ لیں اگر میں صرف اگین دوبارہ مجھے یو کے کی مثال دینی پڑتی ہے, میں یو کے کی مثال دوں تو وہاں پہ سب سے بڑا کرنسی نوٹ ہے وہ 50 پاؤنڈ کا ہے, اور کسی کو آپ 50 پاؤنڈ وہاں پہ دیں تو وہ آپ کے پاس 2 دفعہ آپ کے حیرت سے نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یار سوری ٹو سے 50 پاؤنڈس تو یہ بہت بڑا نوٹ ہے, یہ مجھے آپ 10 پاؤنڈ یا 20 پاؤنڈ یا وہاں آپ کو بتانا پڑتا ہے یار آئی ایم دا وزٹر تو اس لیے میرے پاس پڑا ہے. اس کا یو ہیو ٹو پے تھرو کارڈ. اب کارڈ کے ذریعے آپ جب پیمنٹ کرتے ہیں وہاں جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے پاس شاید جیب میں 10 پاؤنڈ بھی نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے وہ شاپنگ کارڈ سے کر رہے ہیں, وہ ٹریول بھی کارڈ سے کر رہے ہیں, ہر چیز بینکنگ سسٹم سے گھوم رہی ہے. تو یہ بیسیکلی انفورسمنٹ آف دی لا ہے, اپلیکیشن آف دی لا ہے, اور اسٹرکٹ کمپلائنس ہے, ٹھیک ہے, ان کو ٹرینڈ کیا باقاعدہ. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں احمد جبار صاحب, جیسے کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی, آئی ڈونٹ نو کہ یہ سچ ہے یا نہیں, کہ 10 روپے پہ پابندی لگانے کا سوچ رہی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کوائن جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں, لیکن 10 روپے پہ اگر پابندی لگ جاتی ہے اس کے نوٹ پہ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ یو کے کی ایگزامپل دے رہے تھے کہ وہاں پر 50 پاؤنڈ کا ہی میکسیمم نوٹ ہے, تو پھر ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایٹ لیسٹ پہلا قدم تو رکھ پائیں گے. بالکل رکھ پائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں 5000 کا نوٹ ختم کر دینا چاہیے. صحیح, 5000 کا نوٹ ختم کر دیں گے نا تو اس سے آپ زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے. ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے آپ وہ ڈیفینیٹلی کارڈ سسٹم میں جا رہی ہے. اب کارڈ سسٹم پہ وہ جب جائے گی اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کا بینکنگ سسٹم کے ذریعے آپ کا سارا جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے. اور 5000 کے نوٹ ختم کرنے سے پہلے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ایلیمینیٹ ہوگی جو شاید میں میڈیا پہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. اب یہ کہہ لیں کر پا نہیں رہا, میں نہیں کر سکتا. I can understand. تو آپ چھوٹے نوٹ کی طرف آئیں اور آپ اس کو میکسیمم آگے انسینٹیو دیں کہ بینکنگ ٹرانزیکشن پہ آپ کو یہ ٹیکس ریلیف مل جائے گا, ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے کیا بھی ہوا ہے, لیکن ہمارا اکانومی سیکٹر کچھ اس طرح کیا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ وی ہیو ٹو ورک فار دا بینکنگ سسٹم. لیکن کچھ ہمارے ایریاز انڈسٹریز کہہ رہے ہیں ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں صرف جو ہے وہ کیش اکانومی ہی ہماری گھوم رہی ہے. بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ اگر اسٹیپ لے, ایک وہ چھوٹا سا کسی بندے نے کہا کہ یار فلاں گاؤں پہ جاؤ اور وہاں دیکھ کے آؤ کہ جوتے بنانے فیکٹری, اس سے مارکیٹنگ مینیجر کا مقام, وہاں کوئی جوتا نہیں پہنتا. تو اس نے دوسرے بندے کو بھیجا, کہتا وہاں روم بہت زیادہ ہے, وہاں تو ہر بندے کو آپ انسینٹیو کر سکتے ہیں کہ وہ جوتا پہنے. تو دونوں کے تھنکنگ لیول ڈفرینٹ تھے. تو یہاں پہ ہمارے تو آئی ٹی ڈیولپمنٹ پہ اتنا روم ہے, تو جہاں پہ ہم نئے بچوں کو وہاں پہ انسرٹ کریں اور نئے بچوں کو جو ڈیفینیٹلی ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ آئی ٹی میں بڑی ایکسپرٹ ہے, اور ہم ہر ڈپارٹمنٹ ڈیجیٹلائزیشن لے کے جائیں, آپ کا لیول آف کرپشن, آپ کا سسٹم کی چیزیں, آپ ہر طرف سے آپ کی بہتری کی طرف جائیں. بالکل احمد جبار صاحب, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں 2 ٹرم آج بھی یوز ہوتی ہیں, فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے, لیکن ہم نے دیکھا سال 2025 میں کہ فائلر کے حوالے سے بڑی کوششیں کی گئی حکومت کی جانب سے. ابھی بھی ایسی بہت ساری پازیٹیو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, وہ QR کوڈ کے سسٹم کے حوالے سے ہو, وہ ڈیجیٹلائزیشن کو یقینی بنانے کے حوالے سے, لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہاں پر بڑی پرابلم آ رہی ہے. اس پرابلم کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن وقت ہوا بریک کا. Stay with us.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे डिजिटलाइजेशन के हवाले से इकॉनमी को मज़ीद बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। नो डाउट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए प्रॉपर इंतज़ामात करना भी हुकूमती सतह पे अवलिन तरजीह होनी चाहिए। अहमद जब्बार साहब, आपसे मैं बात कर रही थी फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से। साल 2025 में बड़ी अच्छी कोशिशें की गई कि नॉन फाइलर की टर्म को ख़त्म किया जाए। कभी सिम्स बंद करने के हवाले से हमने देखा कि बात की गई और ऐसे बेशुमार ऐसे कॉन्टेक्स्ट शामिल किए गए जिससे हमें लगा कि अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही टर्म बचेगी, वो फाइलर की। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट 2026 में हम आ गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं नॉन फाइलर भी मौजूद हैं, फाइलर भी मौजूद हैं। तादाद में उस तरह से वाज़ेह तब्दीली नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा देखें, जब ये लेजिस्लेशन देखी जाती है ना, तो एक सेन होता है लेजिस्लेटर का जिसने ये लॉ लिखना होता है। पहली बात तो ये कि फाइलर और नॉन फाइलर कंसेप्ट सिर्फ पाकिस्तान में और दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है जी। ये कंसेप्ट बनाया इसलिए गया था कि हम टैक्स बेस को बढ़ा दें। टैक्स बेस आज भी हमारा 6 मिलियन से ऊपर जो है वो, अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इन डायरेक्ट टैक्सेस में 24 करोड़ बंदा टैक्स दे रहा है, लाइक सेल्स टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स में आज भी टैक्स बेस हम 6 मिलियन से ऊपर नहीं जा सके। अब 24 करोड़ में से हम अगर 7 मिलियन भी गिन लें ऑन दी अदर साइड, तो ये भी बड़ा जस्ट अ पीनट। और 7 मिलियन में आपका तकरीबन 2.5 मिलियन है जिसने ज़ीरो टैक्स जमा करवाया रिटर्न के साथ। इसका मतलब है जो टैक्स साथ जमा कर रहा है वो 3.5 या 4 मिलियन है। तो इस गवर्नमेंट ने ये बेसिकली बनाई थी हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली कैलकुलेशन करना शुरू की, उसने कहा जी फाइलर इतना टैक्स दे रहा है और नॉन फाइलर जो डबल दे रहा है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एफर्ट नहीं की कि नॉन फाइलर को कन्वर्ट किया जाए इनटू फाइलर। गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ से ज़्यादा टैक्स आ रहा है, चलो हमें यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो इसको हम चुप करे बैठे रहे। मैं समझता हूँ दिस स्ट्रेटजी इज़ अगेन अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। हमें हर डिपार्टमेंट में राइट पीपल फॉर द राइट जॉब हमें हायर करना चाहिए। हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम यही है, हमारे इस असूल पे अमल नहीं किया जाता। बंदा वो ऊपर बैठा होता है जिसको शायद उस डिपार्टमेंट के बेसिक्स से भी नहीं है। फिर लॉ वो बनाया जाता है जो बेसिक्स आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनकी मशावरत के बगैर बनाया जाता है। आज भी हम मलेशिया का एग्जांपल ले लें, मलेशिया में लॉ जब भी इम्प्लीमेंट होता है तो वो 1 साल पहले बता दिया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन 1 साल बाद आती है। और उसमें उनकी जो स्टेक होल्डर है वो अपनी प्रपोजल्स भेजते हैं। उनकी प्रपोजल को देखते हुए उस लॉ को रिफ्यूज़ नहीं किया जाता, लॉ में चेंज की जाती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन लॉ इम्प्लीमेंट होता है जस्ट विद 5 डेज। आज से हेलमेट 2000 3000 वी हैव टू, हमें पहले तो उनको ग्रो अप करना है। थोड़ी सी हमारी अपनी कौम की बात करें तो कौम भी हमारी डंडे की है, सीधी सी बात है। दोनों तरफ हमें गैप नजर दोनों तरफ से गैप नज़र आता है। हम ऑन दी एक साइड गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, हम दूसरी साइड को भी ब्लेम करते हैं कि हम वन वे की खिलाफ वर्जी हमारे यहाँ प्रैक्टिस बन गई है। और बाज़ का कहा जाता है कि वो नीचे आ गए, ये चीज़ें एक्सीडेंट हो गया, उसमें दूसरी तरफ की गलती जो बेचारा अल्लाह ना करे कोई ज़ख्मी हो जाता है तो वो ये देखा जाता है उसने हिट कर दिया, ये नहीं देखा जाता कि वो ऑन द रॉन्ग साइड आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फाइलर के डाटे को यूज़ करते हुए CNAC नादरा के पास पूरा रिकॉर्ड है। नादरा हमने उस वक्त डेवलप किया था जहाँ दुनिया अभी पीछे थी, और नादरा पूरा डाटा हर सिस्टम में आ गया था। हम उस डाटे को यूज़ करते हुए हम टैक्स बेस जो है वो हम बढ़ाएं और जो टैक्स पे कर रहा है उसको रिस्पेक्ट दें और हाई रेट ऑफ टैक्स को लोअर की तरफ लेके जाएं जब हमारा टैक्स बेस बढ़ जाए, ना कि हम उस टैक्स को यूज़ करें टू सपोर्ट टू द IPPs जो ऑलरेडी द ब्लड सकर फॉर द नेशन। बिल्कुल इसी तरह से ऑन साहब आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि जो लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हुकूमती सतह पे उनके गिरद शिकंजा तंग किया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग जो कि उन्हें एज अ रोल मॉडल समझे कि टैक्स पे कर रहे हैं, हमें भी इस प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। लेकिन उन्हें एज ए एग्जाम्पल ले रहे होते हैं कि फ़लाँ के साथ अगर ऐसा हुआ है तो हमें टैक्स पे करने की जानिब उस तरह से नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर हम सूटेबल इन्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो वो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखें जी, ये तो आप हमारे जो प्रॉब्लम है ना जी टैक्स कलेक्शन का, सबसे बड़ा उसका यही है कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के साथ जो है ना एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा मौजूद है। पहली चीज़ तो यह है कि टैक्स पेयर ये समझता है कि वो जो पे कर रहा है उसकी यूटिलाइजेशन उसके बेनिफिट के लिए नहीं हो रही है,
اور سیکنڈ چیز یہ آ جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ٹیکس پیئر ہیں جن کی ہمیں معاشرے میں مثال ملتی ہے، بزنس مین وہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انڈیولی جو ہے نا اس کو جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں اس کو پریشان کر رہے ہیں. تو ایسے صورتحال کے اندر ایک نیا بندہ وہ کیسے ٹیکس پیئر بننے کے لیے تیار ہوگا؟ اس کا انٹرسٹ ہی جب تک اس کے ساتھ الائن نہیں ہوگا. دیکھیں آپ سختی کر کے آپ لوگوں کو مجبور کر کے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سم بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، دیکھیں یہ تو ایک سائڈ ہے نا کہ آپ لوگوں کو پش کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ لوگوں کو انسینٹو نہیں دیں گے فائلر بننے کے لیے اور ٹیکس نیٹ ورک میں آنے کے لیے، اس وقت تک لوگ اس کے اندر نہیں زیادہ تعداد میں آئیں گے. وہی آئے گا جو کسی جگہ پہ آ کے پھنس گیا مجبور ہو کے، وہ آپ کو ٹیکس دینے لگ پڑا. تو آپ کو جیسے احمد جبار صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا، ان کے مسائل کو، ان کی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. جب تک گورنمنٹ اس چیزوں کو نہیں سمجھے گی کہ ٹیکس پیئر جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اس وقت تک اس کے اندر زیادہ اضافہ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکے. بالکل اسی طرح سے ایک ایسا نظام ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہو، جس میں عدم تحفظ کا جو اظہار کیا جاتا ہے یا عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے اس کی گنجائش بڑی کم ہو. اس کے ساتھ ساتھ اون صاحب جیسے ہم اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے آج کے ینگسٹرز وہ کون کون سی غلطیاں کریں، اس پہ تھوڑا سا آپ بتا دیجیے. دیکھیں جو بنیادی جو ایک ہر انویسٹر کے ایک جو میں نے دیکھی ہے اپنے ایکسپیرینس کے اندر کہ وہ سوچ کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آتا ہے کہ شاید یہ ایسی مشین ہے کہ ایک طرف سے ہم پیسے ڈالیں گے اور دوسری طرف سے ڈبل ہو کے نکل آئیں گے. میں نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک میراتھن ہے، یہ اسپرنٹ نہیں ہے. اس کو آپ اپنی ویلتھ کریشن کا ذریعے کے طور پہ اس کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنی سیونگز کو بلڈ کرنے کے نیت کے ساتھ آئیں اور ہمیشہ کوشش کریں. دیکھیں جیسے آپ کوئی بندہ جس کی طبیعت خراب ہو تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ وہ خود میڈیسن لینا شروع ہو جائے. تو اسی طرح جو اس فیلڈ کے پروفیشنل ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے نا، یہ اٹس اے پراپر بزنس، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خالی پیسے یا سرمایے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اچھا جو کنسلٹنٹ ہے، ایک ایڈوائزر ہے، اس کے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں اور اس کے مشورے کے ساتھ آپ چلیں. تو یہ ایک دو کامن مسٹیکس ہیں. اس کے بعد اور جو ینگ پیپل کے جو میں نے دیکھا ہے کہ دے ٹرائی ٹو رش ان. دیکھیں یہ کوئی بھی بزنس ہے تو وہ بڑا پیشنس کا کام ہے. تو ابرپٹ اور ہیسٹی ڈیسیژنز جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر جب آپ آتے ہیں، مارکیٹ از ویری والیٹائل، اور اس کی والیٹیلٹی کے اندر ہی اس کا نفع بھی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اگر مارکیٹس والیٹائل نہ ہوتی تو ان کے اندر آپ کو اس طرح سے نفع بھی نہ ملتا. بالکل اسی طرح سے رسک فیکٹر کتنا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایسا نہیں ہے کرپٹوز کی طرح کہ آپ مکمل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر آپ ایک اچھی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر بہت باقی انویسٹمنٹس کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ کم رسک ہے. بٹ یو نیڈ ٹو بی ویل اویئر کہ آپ جس میدان میں اتریں ہیں آپ اس کے ڈائنامکس کو پوری طرح سمجھیں، اور سمجھ کے اگر آپ آئیں تو رسک فیکٹر اس کے اندر کچھ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے. آپ باقی ایسٹ کلاسز کے مقابلے میں دیکھ لیں نا، آپ پراپرٹی کو دیکھ لیں، آپ پریشیس میٹلز کو دیکھ لیں، آپ انرجی سیکٹر کو دیکھ لیں، تو اس کا رسک جو ہے وہ باقی سیکٹرز کی نسبت کو بہت زیادہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے پیشنس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کسی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں، آپ گولڈ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ چیز یہ ہے کہ ترجیحات جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے کہ آیا آپ انکم کے حوالے سے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم گولڈ دیکھیں، چاندی دیکھیں، یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی ہیں. شارٹ ٹرم کے لیے آپ کے گولز، آپ کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ کچھ اور ہونے چاہیے. بہت شکریہ اون رضا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ احمد جبار صاحب. لاسٹ میسج جی پلیز ذرا لاسٹ میسج ٹو دی نیکسٹ جنریشن، دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے. ہارڈ ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ احمد جبار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. کنسسٹنسی، ہارڈ ورک اور آپ کا جو نظم و ضبط ہے وہ آپ کو بہتر انسان بناتا ہے. ملک کی اکانومی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو یہ 3 چیزیں اگر ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کر رہا ہے. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.